السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ہماری آج کی ناول کا نام ہے ہو کے مجبور، رائٹر آسیہ رئیس خان، اور یہ ایک ریکویسٹڈ ناول ہے۔ ہم نے آسیہ رئیس خان سے ان کے ناولز ہمارے چینل پر اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لی ہے۔ ہماری ناول بہت خوبصورت لو اسٹوری بیس کہانی ہے، اور کچھ اس طرح سے کہانی ہے کہ دوسروں کی مجبوری کی داستان کئی بار ہمیں جھوٹ اور بہانہ ہی لگتی ہے۔ ہم ان کے حالات کا اندازہ لگانے کے بجائے وہ یہ کر سکتا تھا، اسے وہ کرنا چاہیے تھا، یہ تو ہو ہی سکتا تھا، اور میں اس کی جگہ ہوتا یا ہوتی تو یہ کرتا یا کرتی، جیسے جملے بول ہی جاتے ہیں جو غلط روش ہے۔ اس پس منظر میں لکھی یہ کہانی کیسی لگی بتائیے گا ضرور۔ یہ خود آسیہ رئیس خان کا تحریر ہے۔ انہوں نے کہا ہے، ہماری ناول انوسینٹ ہیروئن بیس ہے، فیملی ایشو بیس کہانی ہے، نفرت سے لے کر محبت کی داستان ہے، اور سوشل رومانٹک ناول ہے۔ بہت خوبصورت لو اسٹوری ہے، اور ارینج میرج بیس بھی کہانی ہے۔ یہ بہت اچھی کہانی ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ آسیہ رئیس خان کی ناولز بہت اچھی ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ناول آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ یہ اسد خان ہے، بچوں کو سائنس اور میتھ پڑھائیں گے۔ اس کی اکلوتی سہیلی کے ابا یعنی سرور چاچا نے ساتھ آئے اجنبی کا تعارف کروایا۔ پالش چھوڑ چکی لکڑی کی پرانی تپائی پر ٹرے رکھتے ہوئے اس نے استاد اسد خان کو دیکھا، جو سر جھکائے بیٹھا تھا، سیاہ الجھے بالوں سے ڈھکا سر، گہری بلو جینس پر خاکی چیک شرٹ، کلائی پر چوڑے سے پٹے والی سلور گھڑی جو اپنے پرانے ہونے کا اعلان خود کر رہی تھی، اور پیروں میں مٹی سے اٹے اسپورٹ شوز، کوہنی تک چڑھی آستینوں والا۔ ہاتھ بڑھا کر اسد نے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگاتے اسے دیکھا۔ اس کی تفصیلی جائزہ لیتی ہادیہ سے نظریں ملی، اور وہ گڑبڑائے بنا برے اعتماد سے رخ موڑ گئی۔ وہ حسین و جمیل چہروں کو بھی متوجہ ہونا لازمی ہو تب ہی دوبارہ دیکھتا تھا۔ اس عام سے نئے نقش والی سانولی لڑکی پر بھی اس نے پھر دوسری نظر نہیں ڈالی۔ دو اجنبی آنکھوں کا تصادم کسی کہانی کے انجام کی ابتدا تھی۔ کہانی انتظار جدائی کی، کہانی فاصلوں اور خاموشیوں کی، کہانی مصلحت اور مجبوریوں کی۔ اب تو بورڈ امتحان کا وقت قریب ہے۔ سرور چاچا کی ملاقاتیں اور باتیں ہی دادی کو اسکول، کالج اور امتحانوں سے باخبر رکھتی تھی۔ عبدالوہاب جو سائنس اور میتھ پڑھاتے تھے، آپریشن کے بعد بستر پر ہے، اور بچے ان دو مضامین میں بہت کمزور، اس لیے عارضی انتظام کرنا پڑا۔ انہوں نے تفصیل سمجھائی۔ مجھے سائنس لینے دی ہوتی تو آج یہ کام میں کر لیتی۔ باورچی خانے میں جاتے ہوئے اس نے دھیمی آواز میں اپنا غم دہرایا۔ اس کے دونوں قصوروار یعنی دادی اور سرور چاچا نے اسے دروازے سے غائب ہوتے دیکھا۔ سرور چاچا تو یوں بھی اس کے اس دکھ اور الزام پر چپ رہتے تھے، لیکن دادی نے اس وقت نئے مہمان کا لحاظ کرتے کچھ نہیں کہا۔ گاؤں دراصل چھوٹا سا شہر بننے کی راہ پر گامزن تھا، یعنی آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ گرد سے اٹے کچے راستوں کی جگہ اب پکی سڑکیں تھیں۔ بس اڈے پر آنے والی بسوں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ کھیتوں کی تعداد کم ہوتے ہوتے اب ختم ہونے کو تھی۔ لوگوں نے معاش کے نئے ذرائع اپنا لیے تھے۔ ایک سرکاری پرائمری ہیلتھ سینٹر کی جگہ اب ٹھیک ٹھاک سا ہاسپٹل میسر تھا، اور اسکول میں اب 10ویں کے بعد جونیئر کالج تک تعلیم کا انتظام تھا، جہاں اس سال آرٹس کے ساتھ ساتھ سائنس کی تعلیم بھی شروع کی گئی تھی۔ امتحان قریب تھے، اور 12ویں کے سائنس اور ریاضی کے ٹیچر ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف کے بعد 2 ماہ کے لیے بستر پکڑ چکے تھے۔ طالب علموں کا حال پہلے ہی ان 2 مضامین میں بڑا خراب تھا۔ یہ جونیئر کالج کا پہلا بیچ تھا، اس لیے اس کا اچھا نتیجہ ضروری تھا۔ پرنسپل صاحب یعنی سرور چاچا نے بڑی بھاگ دوڑ کے بعد ایک پڑھے لکھے اور قابل عارضی ٹیچر کا انتظام کیا تھا، جو کسی طرح انہیں ایک اچھا نتیجہ دے سکتا تھا، اور اب وہ دادی یعنی شمس النساء بیگم کے سامنے اس ٹیچر کے ساتھ موجود تھے۔ پچھلے دنوں ہوئی واردات کے بعد مجھے یہاں کسی مرد کا موجود ہونا ضروری لگتا ہے، انہوں نے سر جھکا کر دھیرے سے کہا۔ دادی کی بڑی عزت کرتے تھے، اور دادی کے مطابق ساری بستی میں وہ واحد سلجھے ہوئے انسان تھے، ورنہ اس قسم کا جملہ کوئی اور دادی کے سامنے کہتا تو وہ اپنی کڑکدار آواز میں وہ تقریر کرتی کہ مقابل کو تم دبا کر بھاگتے بنتی۔ تم پہلے بتا دیتے تو میں صفائی کروا کے رکھتی کمرے کی۔ انہوں نے سرور میاں پر بھروسہ کیا تھا، وہ قابل اعتبار انسان کو ہی لائے ہوں گے۔ کسی زمانے میں ان کا مکان یہاں کا سب سے قابل دید مکان تھا۔ بیرون ملک سے کچھ دن کے لیے آئے بیٹے نے اسے رنگ و روگن کے ساتھ ساتھ جدید تقاضوں سے بھی مزین کر دیا تھا۔ گاؤں والی مرمت کے بعد باورچی خانے کے جدید کیبنٹ ہال میں
बना वॉल यूनिट, सोफ़ा सेट और दिगर फर्नीचर वगैरह देखने के लिए आते और हर बार दादी की गर्दन फ़ख्र से तन जाती। अब इस बात को बरसों बीत गए थे। मकान तो था ही, अब अंदर का फर्नीचर और आराइश भी पुराने हो गए थे। बरामदे और सेहन का फर्श उखड़ने लगा था, रंग और रोगन कब के उतर चुके थे और देखने आने वाले बाशिंदे कस्बे के दूसरे सिरे पर बने प्लाटों पर नई कॉलोनियाँ बसा चुके थे। बस्ती के इस आखिरी सिरे पर दादी के मकान के अलावा चंद एक घर ही बाकी थे। स्कूल की पुरानी इमारत करीब होने की वजह से हलचल रहती, वरना ये हिस्सा सुनसान ही रहता। अभी मैं उन्हें स्कूल साथ ले जाता हूँ, दोपहर में छुट्टी के बाद आएंगे, तब तक आप सफाई वगैरह देख ले। ये देखे, ये ठीक है, दादी ने तायद की। हादिया दूसरी ट्रे में चाय के 3 कप लिए वापस आई। ये आपकी परहेजी चाय चाचा। उसने एक कप उठाकर सरवर चाचा को थमाया। वो ज़ियाबेतीस के मरीज थे। शुक्रिया बेटा। उन्होंने कप लेकर दूसरे हाथ से दूसरा कप उठाकर असद को दिया। शुक्रिया, उसने कप लेते हुए कहा। चाय पीने के बाद सरवर चाचा उसके साथ वापस चले गए। वो अपना डफल बैग वहीं छोड़कर बैकपैक साथ ले गया था। किराया तो तय कर लेती पहले। उन दोनों के घर से बाहर जाते हुए तपाई से ट्रे, गिलास और कप उठाने वापस आई। वो सब सरवर मियाँ तय कर लेंगे। दादी मुतमईन थी। उसे अपनी खुलवत और तन्हाई में ही मुदाखलत अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन पिछले हफ्ते चोरी या फिर उन दोनों को डराने की कोशिश के बाद वो दादी की रजामंदी की भी वजह भी समझ रही थी। 2 महीने बाद इम्तिहान है। उसने उन्हें बावर कराया कि आर्जी हल है, आखिर वाला कमरा साफ कर दे। उन्होंने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, आखिर क्यों? वो जो अंदर जा रही थी रुककर पलटी। इधर तो सारा दिन तू दंदनाती फिरती है, आखिरी वाला कमरा ही अलग है और उसका दरवाज़ा भी बाहर से है। वसीम वाले वाक़यात के बाद दादी ने पलंग उनके कमरे से निकालकर बरामदे के सामने वाले बड़े कमरे यानी हॉल में डाल दिया था। हॉल के साथ 3 कमरे और बावर्ची खाना था, जिनके दाखिली दरवाजे हॉल में थे। मकान के दाएं सिमत वाले तन्हा कमरे से बरामदा नजर आता था। उसका हॉल में खुलने वाला दरवाज़ा भी हमेशा बंद रहता था। उस बंद दरवाजे के साथ ही हॉल में सोफ़ा रखा हुआ था। दादी को कहाँ इल्म था कि इस कमरे की छोटी खिड़की, जो मकान का आखिरी हिस्सा थी, के नीचे का चबूतरा उसका कथारसिस बॉक्स है। वो जोया की बेटी का फ्रॉक सी रही थी। उसे अधूरा छोड़कर कमरे की सफाई करना पड़ी। उसने छोटी खिड़की की अच्छी तरह जांच कर तसल्ली कर ली थी। लंबे अरसे से बंद रहने की वजह से उसका आसानी से खुलना मुमकिन नहीं था। वैसे भी कमरे की सबसे बड़ी खिड़की पिछली सिमत थी, जहाँ से मैदान और फिर दूर तक फैले बच्चे कुचे खेत नजर आते थे। उसे खुलने के बाद इस छोटी सी खिड़की की जरूरत भी ना थी कि उसके सामने अहाते की दीवार थी। दादी की दाद पर पलंग पर नया गद्दा, चादर, तकिया, कंबल, पानी से भरा जग, गिलास, तौलिया, साबुन, मच्छर मारने वाली अगरबत्ती और माचिस भी रखाई। इन सब के अलावा चूंकि वो पढ़ाने आया था तो कमरे में मेज़ कुर्सी भी ज़रूरी थी, इसलिए घर की इकलौती मेज़ भी माँ कुर्सी कमरे में पहुंचा दी गई। दादी किराएदार है, मेहमान नहीं। उसे ये सारा एहतमाम ज़रूरत से ज़्यादा लग रहा था। तू मेहमान समझ ले। दादी को उसके साथ बहस की नहीं, बात ख़त्म करने की आदत थी। उसे बार बार एक ख्याल आ रहा था, लेकिन चुप रही कि मुँह से निकलते उसके खाने पीने की जिम्मेदारी भी उसके सर आ जाना थी। उसकी एहतियात 2 दिन बाद ही बेकार साबित हो गई। अव्वल दिन तो वो दोपहर के बजाय शाम को आया और जो कमरे में बंद हुआ तो अगले दिन सुबह जब वो दादी के वज़ू के लिए गर्म पानी लेकर सहन में आई थी तब नजर आया। वो अपने कमरे से निकलकर सहन से गुजरते बाहर चला गया। इतनी सुबह यानी फजर में तो स्कूल नहीं खुलता, उसने सोचा। मामूल की तरह दादी नमाज के बाद बरामदे में रखे अपने छोटे से दीवान, जैसे वो उनका तख्त कहती थी, पर तिलावत करने बैठी। इस वक्त उसे नमाज पढ़कर सोने की जल्दी होती थी और दादी को चाय की तलब। उनको चाय देने आई तब वो वापस आया। ओह, उसे हैरत थी। तो किराएदार नमाज पढ़ने गया था। सलाम अलैकुम। उसने दादी को सलाम किया उससे पहले कि वो जवाब देती। हादिया को उनके जवाब के बाद का अगला जुमला सोचकर कोफ्त होने लगी। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह, सुबह खैर से होना अच्छी बात है। हादिया, इन्हें भी चाय दे दो। शुक्रिया, लेकिन तकलीफ़ ना करे। उसने इंकिसारी से कहा। तकलीफ़ की क्या बात है, जागने के बाद चाय तो लाजिम है। कहना चाहती थी दादी, क्या पता शायद मेरी तरह इन्हें भी फ़ौरन बिस्तर में जाने की जल्दी हो, मगर सुबह सुबह ज़ुबान ज़्यादा हिलाने से नींद भाग जाने का खदशा था। खामोशी से अंदर चली गई। फिर एक कप चाय बनाकर बाहर आई तो दादी हिल हिल कर तिलावत कर रही थी। किराएदार गायब था। कमरे में दे आओ। कब तक खड़ा रहता? वक्फा लेकर उन्होंने हुक्म के साथ उसका कसूर भी जताया।
مہمان؟ اس نے خود کو یاد دلایا، یہ دادی کے لیے مہمان ہے۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ اسد نے دروازہ کھول کر کپ لے لیا۔ تھینکس۔ خالص رسمی الفاظ پر اسے غصہ آ گیا۔ دادی کے مقابل والی انکساری کا شائبہ تک نہ تھا۔ مکار اور اداکار۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کرتا فوراً پلٹ گئی۔ سردی اپنے آخری پڑاؤ میں تھی اور یہی کچھ دن تو رضائی کے مزے ملنے تھے۔ وہ واپس آ کر لیٹی تو روز کی طرح فوراً سو نہیں سکی۔ کل سے پہلی 2 کپ چائے بنا لوں گی۔ نیند کی وادی میں گم ہونے سے پہلے وہ طے کر چکی تھی۔ تیسرے دن اتوار تھا اور صبح صبح سرور چاچا چلے آئے۔ کچھ دیر بعد معاملہ کھلا کہ دادی کا مہمان اور اس کا کرایہ دار 2 دن ہوٹل کا کھانا کھا کر فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو گیا ہے اور توقع کے عین مطابق مہمان کی مہمان نوازی بھی اس کے سپرد کر دی گئی۔ کئی برسوں سے دادی کے ساتھ تنہا رہ رہی تھی۔ بچپن میں پہلے ماں اور پھر اسکول پہنچنے تک ابا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ پھپھو اور چاچا شادی کر کے دور چلے گئے تھے۔ پھپھو سسرال اور چاچا دبئی۔ دادا بھی زیادہ دن ان کا ساتھ نہ دے سکے تھے۔ پیچھے وہ اور دادی رہ گئی تھی۔ مکان کے ساتھ کچھ زمین بھی تھی۔ جب تک دادی کی صحت نے ساتھ دیا وہ کھیت کے سب کام اپنی نگرانی میں کروایا کرتی تھی۔ اب پٹے پہ دے رکھا تھا۔ چاچا بھی ہر ماہ معقول رقم بھیجا کرتے تھے۔ پٹے شاید اس لیے وہ معاشی طور پر مستحکم تھی۔ سرور چاچا کی زویا اس کی ہم عمر اور ہمجولی تھی۔ ان کی کوشش سے ہی وہ دونوں اسکول کے بعد قریبی شہر جا کر BA کر سکی تھی۔ اس کے لیے انہیں روز 2 گھنٹے بس سے سفر کرنا پڑتا تھا۔ اس کی خواہش کے باوجود سرور چاچا نے اسے سائنس نہیں پڑھنے دی۔ اس کے لیے ایک تو شام تک کالج میں رکنا ہوتا تھا، دوسرے زویا اوسط سے کم درجے کی طالبہ تھی۔ سائنس اس کے بس کا روگ نہ تھی۔ دونوں کو ایک ساتھ تو روز آنے جانے کی اجازت تھی، تنہا یا الگ الگ نہیں۔ BA کا نتیجہ آنے سے پہلے ہی زویا کی شادی ہو گئی اور اب وہ سسرال کے ساتھ ساتھ 2 بچے سنبھال رہی تھی۔ اس کے لیے دادی نے اپنے بڑے اور اکلوتے پوتے کو چن رکھا تھا۔ پوتا بھی وہ جو آخری بار 10 سال پہلے آیا تھا۔ اب بھی اس کے آنے کے کوئی آثار نہ تھے، مگر دادی کی امید قائم و دائم تھی۔ اس معاملے میں اس کی حیثیت تماش بین سی تھی۔ ترقی کے ساتھ ساتھ گاؤں کے دوسرے سرے پر نئی آبادی اور کالونیاں بس چکی تھی۔ دادی کا مکان اب الگ تھلگ سا تھا۔ اس مکان کے بغل والی خالی جگہ وسیم کے خاندان نے خریدی تھی۔ وسیم کا خاندان بستی کے نئے امیر اور پرانے بدماش تھے۔ سڑک کی تعمیر کے دوران حکومت کی جانب سے ان کی زمینوں کا انہیں بڑا بھاری معاوضہ ملا تھا اور اب انہیں دادی کے بازو والی جگہ پر اپنا شاندار بنگلہ اور جانے کیا کیا بنانا تھا، جس کے لیے انہیں دادی کا مکان بھی چاہیے تھا۔ ایک دن وسیم کا باپ اور چاچا دادی کے پاس اپنا مدعا لے کر آئے۔ تگڑی سی رقم اور بہت اصرار کے بعد بھی دادی نے انہیں مکان فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ ہادیہ کی شادی کے بعد دادی شاید مکان فروخت کرنے شاید تیار ہو جاتی، لیکن اس مکان کو ڈھا کر وہاں کوئی اور اپنا محل بنائے اس کے لیے ان کا دل راضی نہیں تھا۔ مکان کے لیے انکار کے بعد دادی کی سہیلی ہوا بھی ہادیہ کے لیے وسیم کا رشتہ لے کر آئی اور تب دادی کا ماتھا ٹھنکا۔ ایک ہی گاؤں میں رہنے کے باوجود ان کی وسیم کے گھر والوں سے الگ بھی نہیں تھی۔ اب پھر اچانک رشتے کی بات دادی سمجھ پائی تھی یا نہیں، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا اس کے لیے اپنے بنگلے کی تعمیر اس قدر اہم اور ضروری تھی کہ اس میں شادی بیاہ جیسا معاملہ گھسیٹنا بھی ان کے لیے معمولی بات تھی۔ ان کے مطابق ہادیہ سے شادی یعنی سب کچھ انہی کا ہو جانا تھا۔ اس کے بعد دادی نے بیٹے کو کتنے ہی فون کر ڈالے اور اس کا ایک ہی جواب تھا، فرصت ملتے آ رہا ہوں۔ وسیم کا پیغام اب مختلف طریقوں سے ان تک پہنچنے لگا۔ 1-2 بار اس نے راستہ روک کر ہادیہ سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد ہادیہ نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ مہینوں سے گھر میں قید تھی۔ وہ بزدل یا دبو نہیں تھی، مگر ایک تنہا دادی کے سہارے بات بڑھانا یا مقابل کو موقع دینا بھی عقل مندی نہیں تھی۔ اس کے گھر میں بند ہونے کے باوجود دادی اپنے گھٹنوں کے درد کی وجہ سے باہر کے کام کے لیے روز بازار نہیں جا سکتی تھی۔ ایسے میں ہوا بھی اور سرور چاچا ہی ان کے کام آ رہے تھے۔ ہادیہ نے باہر جانا بند کیا تو چند دن قبل رات میں صحن کے دروازے پر ہلکی دستک اور پھر صحن میں پتھر پھینکنے کی شرارت یا انہیں ڈرانے کی کوشش ہوئی۔ دادی تو اس حرکت پر بہت آگ بگولا ہوئی، غائبانہ ہی وسیم اور اس کے ماں باپ کو خوب سنائی اور کبھی مکان انہیں نہ دینے کا طے بھی کر لیا۔ وسیم اور اس کے خاندان سے کچھ بستی والے ڈرتے اور دبتے تھے اور کچھ شریفوں کو اپنی عزت پیاری تھی، اس لیے سبھی ان بدماشوں اور ان کے معاملات سے کوسوں دور رہتے تھے۔ دادی نے سرور چاچا کو سب کہہ سنایا تھا، ساتھ ہی اپنا عزم بھی کہ وہ ان ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والی نہیں۔ اس کے 1 ہفتے بعد ہی سرور چاچا ایک مرد کو ان کا کرایہ دار بنانے کے لیے لے آئے تھے۔ یہ انتظام کچھ دنوں کا تھا، لیکن دادی اب مطمئن ہو گئی تھی۔
وہ 8 सवा 8 बजे घर से निकलता था। हादिया सुबह रोज़ाना दरवाजे पर दस्तक देकर नाश्ते की ट्रे उसे थमाकर वापस आ जाती। वो जाते हुए ट्रे को कभी तख्त पर कभी कुर्सी पर रख दिया करता था। दोपहर में ज़ोहर के बाद वो घर आता, अक्सर दादी ही आवाज़ देकर उसे कहती कि मेहमान आ गया है, खाना दे दो। वो फिर ट्रे थमा कर आ जाती। दादी खाना खा कर कैलूला की आदी थी। और जिस वक्त बावर्ची खाना समेट रही होती उस वक्त शायद वो दोबारा वापस चला जाता था। ट्रे हस्बे मामूल बरामदे में कभी तख्त पर तो कभी कुर्सी पर रखी मिलती। आते जाते वक्त उसके हाथ में अखबार में लिपटा कुछ होता था। उसने कई दिन बाद समझ आया वो मैले और धुले इस्त्री शुदा कपड़े होते हैं। खाने के औकात के अलावा फजर में ही उनका सामना होता था। इस वक्त वो पानी का खाली जग तख्त पर रख जाता। हादिया भरकर फिर तख्त पर रख देती। वो वापसी में उठा लेता। हफ्ता भर बाद ही उन तीनों का सुबह का मामूल गड़बड़ा गया। अस्सलाम वालेकुम। उसने रोज़ की तरह दादी को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा। दादी सुतून का सहारा ले 2 सीढ़ियाँ चढ़कर बरामदे मारी थी। गर्म पानी का खाली बर्तन उठाकर सीधी हुई तो असद खुले दरवाजे के पट थामे खड़ा था। दरवाजे के बाहर किसी चीज़ को बगौर देख रहा था। उसे फौरन किसी अनहोनी का ख्याल आया और दरवाजे के बाहर झांकने के लिए और आगे बढ़ी। असद ने पीछे कदमों की आहट महसूस करते ही मुड़कर हाथ आगे फैलाकर उसे वहीं रुकने का इशारा किया। दादी भी उनके सिमत मुतवज्जे थी। क्या बात है? दादी ने पूछा। हादी ने उठक कर उसके शाने के ऊपर से बाहर देखा और हाथ से बर्तन छूट गया। खाली बर्तन के गिरने के शोर में उसकी चीख भी शामिल थी। उसने फौरन मुंह ढांप कर चीख का गला घोंटा। सेहन से बाहर पहुंच रही रोशनी में दहलीज की दूसरी तरफ गर्दन कटी खून में लिपटी बिल्ली साफ नजर आ रही थी। उसकी उड़ी रंगत देखकर असद ने दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या हुआ? दादी घबरा कर फिर नीचे उतरने लगी। कुछ नहीं, बाहर दरवाजे के सामने बिल्ली मर गई है। असद ने जेब से फ़ोन निकालते हुए कहा। दादी दरवाजे की तरफ बढ़ी। रहने दे, मैं प्रिंसिपल साहब को फ़ोन करता हूँ। उसने उन्हें रोकना चाहा मगर दादी तब तक दरवाज़ा खोल चुकी थी। वो तिब्बी मौत मरी बिल्ली नहीं थी। हादिया फौरन संभल कर आ गया और दरवाज़ा बंद किया। अंदर चले दादी, सरवर चाचा और ये उसे कहीं फेंक आएंगे। ये उस कमीने की हरकत है। दादी तैश में आ गई। इस तरह डराएगा अब हमें? मैं नहीं डरने वाली इन हथकंडों से। वो यूं कहने लगी मानो वो कमीना दीवार की उस तरफ खड़ा सब सुन रहा हो। आप नमाज पढ़े, चलें, वो देख लेंगे। उसने उन्हें अंदर ले जाना चाहा लेकिन वो सरवर चाचा के आने तक ज़हन से हिली नहीं। उन दोनों ने उन्हें दरवाज़ा बंद करने कहा और इस गर्दन कटी बिल्ली को ठिकाने लगाने चल पड़े। आज भी वो नमाज पढ़कर उसकी वापसी का इंतज़ार कर रही थी। क्या किया बिल्ली का? बड़ी देर बाद वो वापस आया तो दादी ने देखते ही पूछा। ज़रा फासले पर दफना दिया है। उठकर उसकी चाय लेने अंदर चली गई। वापस आई तब तक दादी बिल्ली की कब्र का पता पूछ चुकी थी। थैंक यू। उसके हाथ से कप लेकर चला गया। आज उसे फजर के बाद नींद ही नहीं आई। आंख बंद करती हुई मुर्दा बिल्ली सामने आ जाती थी। दोपहर में दादी के सोते हुए चाय का कप लेकर अपने कथारसिस बॉक्स में आ गई। चबूतरे पर बैठते उसे लगा सामने की दीवार हमेशा की तरह उसकी बातें सुनने की मुंतजर है। एक गहरी सांस लेकर शुरू हो गई। उफ, निहायत बदतमीज, बल्कि दादी दुरुस्त कहती है। कमीने लोग हैं जो एक बुजुर्ग को इस तरह परेशान कर रहे हैं। डरा धमका कर दादी से उनका घर छीनना चाहते हैं। इस जगह के बगैर बना ले अपना बंगला। ऐसी भी क्या जिद? अल्लाह जाने कैसा आर्किटेक्ट पकड़ा है जो इतनी बड़ी जगह होते हुए भी इस छोटे से मकान के पीछे पड़ा है। ये कब तक चलेगा वैसे? दादी तो कभी नहीं बेचेगी ये घर। कितना और कब तक हमें डराएंगे भला? मैं इस कमीने की वजह से महीनों से घर में बंद हूँ और अब ये घर तक पहुंच गया। सारे गांव में कोई साथ देने वाला है ना? वसीम और उसके घर वालों से कुछ कहने की हिम्मत है किसी में? इस कदर बदतमीज, जाहिल और लड़ाका है वो सब। मुझे अब जरा जरा खौफ आ रहा है। खैर छोड़ो, अल्लाह मालिक है। अब तक भी तो वही सहारा था, आगे भी बस वही है। वो जरा ठहरी थी कि एक नया ख्याल कूदा। कहीं इस मकान के नीचे किसी खजाने की सुनगुन तो नहीं मिली उन्हें? यहाँ कोई कौन सा खजाना होगा और कौन दफनाएगा? क्या पता हो कोई राज। और दादी भी उसी लिए मकान देने पर तैयार नहीं। तौबा है दिया। कुछ भी। अपने इस अनोखे ख्याल पर उसे खुद ही हंसी आ गई। यहाँ बुलंद आवाज़ में बिना फिल्टर के सब निकाल कर वो आखिर में हमेशा पुरसुकून हो जाती थी। मुझे क्या होना है? दादी का अंदाज तो वही लुटमार था जो हमेशा बेटी के कैसी है अम्मा के जवाब में अपनाती थी, मगर लहजे की काट मामूल से ज़्यादा तेज़ थी। फिर कैसे बात करूं? धुले कपड़े तय करती हादिया तख्त पर उनके बाजू में यूं अनजान बनी थी जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। वो भी अच्छी है, ये उसका जिक्र था। फुप्पू ने बात बदलती थी। उन्हें भी माँ की नाराज़गी का अंदाज़ा था और वो यूं फ़ोन पर दूर नहीं हो सकती थी। तुमने फ़ोन किया अशफाक को? कब करोगी? मेरी तो सुनकर एक नहीं जवाब दिया।
ہادیہ نے آخری دوپٹہ تیزی سے طے کیا، اسے طے کیے کپڑوں کے کئی منزلہ ڈھیر پر رکھا اور دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اس کئی منزلہ عمارت کو اٹھا کر اندر چلی گئی۔ دادی اس کے سامنے خواہ مخواہ کوڈ ورڈ میں باتیں کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ یا تو اسے سمجھ میں نہیں آئے گا اور اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کم از کم بیٹی کے سامنے دل کھول کر سب کہہ ڈالے۔ الماری میں دادی کے کپڑے رکھتے ہوئے بھی اسے ان کی آواز آ رہی تھی، مگر اب وہ کھل کے بات کر رہی تھی۔ میری معصوم دادی، میں کیا مہینوں کے لیے بلا رہی ہوں اسے، اتنا ہی چاہتی ہوں اپنی امانت لے جائے۔ صاحب بات کیوں نہیں کرتا؟ پوچھو اس سے کیا ارادے اس کے، آئے گا بھی یا نہیں؟ تم بس یہ کام کرو، باقی کی فکر نہ کرو۔ آج ہی فون کرو اسے۔ سرور میاں نے کسی پہچان والے کو کچھ دن کے لیے رکھا ہے، نہیں کرایہ دار ہے، مجھے ان سب کی نہیں دیا کی فکر ہے، اسی بھی آ کر اس کے گھر بھیج دو، پھر سب سے نمٹ لوں گی۔ تمہارے پاس کس لیے، اکیلی بھی رہ سکتی ہوں، محتاج نہیں کسی کی تمہاری ماں۔ اس نے الماری کے پٹ کے شیشے میں اس کا عکس اسے گھور رہا تھا۔ تم اس کے آنے کی تاریخ پوچھو، میں یہاں تیاری رکھتی ہوں، آئے اور نکاح پڑھوا کر ساتھ لے جائے۔ نہیں، مزید انتظار نہیں، کہہ دو میں نے کہا ہے 1 مہینے میں سب کو لے کر، یا صرف مرسلین کے ساتھ آئے یا پھر مجھے زندگی بھر منہ نہ دکھائے۔ ہادیہ اپنے کپڑے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب اسے یقین ہو گیا فون بند ہو گیا ہے تو وہ انہیں کھانے کے لیے بلانے آئی۔ مہمان کو دے آؤ پہلے، وہ ہے نہیں ابھی، آ گیا ہے، انہوں نے اطلاع دی۔ جانے دادی کے کون سے جملے سنے ہوں گے۔ جھنجھلائی سی باورچی خانے میں آئی، ٹرے میں اس کے لیے کھانا نکالا، ہال اور برآمدہ پار کرتے ہوئے دروازہ انگلیوں سے بجایا۔ کچھ توقف کے بعد دروازہ کھلا، اس نے ٹرے آگے کی۔ تھینکس۔ ایک ہاتھ سے ٹرے لے کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ جلدی کھاؤ اور جاؤ، اس نے دل میں اسے مخاطب کیا۔ اس نے دادی کے ساتھ کھانا کھایا، پھر سمیٹے اور برتن دھوتے ہوئے گھڑی کے 3 بجانے کا انتظار کرنے لگی۔ دادی کھانے سے پہلے نماز پڑھنے کی عادی تھی۔ غذا سے شکم پر ہوتے ہی انہیں نیند آنے لگتی تھی۔ اب بھی وہ دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی ہال میں آئی تو دادی سو چکی تھی۔ وہ برآمدے میں آئی، وہاں حسب معمول کرسی پر ٹرے رکھی تھی۔ چلا گیا، اس نے ٹرے باورچی خانے میں رکھی اور اپنے کتھارسس باکس میں آ گئی۔ بند کھڑکی کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئی۔ اسے سامنے کی دیوار ہمتاً گوش محسوس ہوئی اور وہ شروع ہو گئی۔ دادی تو اپنی خود مختاری اور غیر محتاجی پر نازا ہے، لیکن انہیں مجھ سے مرضی اور خواہش پوچھنے کا خیال کیوں نہیں آتا؟ آج تک ایک بار مجھ سے نہیں پوچھا تجھے مرسلین سے شادی کرنا بھی ہے یا نہیں؟ تیری مرضی تو ہے نا؟ اپنی محبت اور خواہش کا واسطہ دے کر ہی پوچھ لے۔ پوچھے تو اچھا، انہوں نے پوچھ لیا تو تم کیا کرو گی؟ میں اس وقت سوچ لوں گی کیا کہنا ہے۔ ابھی تو مجھے دادی کی اس غفلت پر غصہ آ رہا ہے۔ وہ میری شادی کی باتیں میرے سامنے یوں کرتی ہے جیسے اس سارے معاملے سے میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ غصہ اس لیے زیادہ ہے کہ چاچا سیدھا انہیں ٹال رہے ہیں، مگر وہ سمجھ ہی نہیں رہی۔ مجھ سے پوچھے تو میں کہوں نا کہ دادی، ساری عمر دبئی میں رہنے والا آپ کا پوتا ایک دیہاتن سے شادی کرنا چاہے گا؟ زیادہ امید نہ رکھے۔ پھپھو کو بھی تو دادی کو یہ بات سمجھانا چاہیے، کوئی تمہید تو ہونے والے انکار کی۔ وہ ذرا رکی، یہ نیا خیال اسے چونکا گیا۔ کیا پتہ وہ مان ہی جائے، ایسا لگتا تو نہیں، ہاں مگر ناممکن بھی نہیں ہو سکتا چاچا کو بھتیجی پر ترس آ جائے اور ان کی زبردستی کام کر جائے۔ ذرا سا رکی، ویسے مجھے اس وقت غصہ کس بات کا ہے؟ دادی میری مرضی نہیں پوچھتی، چاچا کا گریز نہیں سمجھ رہی، یا میں اپنی زندگی کے معاملات میں خود مختار نہیں، دوسروں کی محتاج ہوں؟ اس کا انداز ڈھیلا ہو گیا۔ یا پھر اس لیے کہ دادی اپنی تسلی کے لیے زبردستی مجھے کسی کے سر تھوپ رہی ہے، وہ انکار کر دے تو کسی اور کی تلاش ہوگی۔ ساری عمر میری وجہ سے دادی یہاں رہے، چاچا اور پھپھو کے پاس نہیں گئی، یہ اور بات انہوں نے بھی دلچسپی نہیں دکھائی۔ اب اس عمر میں بھی میری وجہ سے ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہے، میں نے ان کے لیے مسائل ہی پیدا کیے ہیں۔ معمول کی طرح غصے اور سوالوں سے شروع ہو کر اب وہ خود ترسی اور خود دوشی تک پہنچ گئی تھی۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد وہ پھر گویا ہوئی، تو ہادیہ منور، تمہارے پاس اتنے سارے آپشنز ہیں، مرسلین اور وسیم، شکر کرو۔ اس نے اتنے کو خوب لمبا کھینچا تھا۔ ارے، اسے خیال آتے ہی ہنسی آ گئی، ایک وہ بھی تو ہے۔ اسے نہایت شرمیلا، کمگو اور سادہ انصار یاد آیا، جس کی اماں اس کا رشتہ دے کے گئی تھی، مگر وسیم کے منظر پر آتے ہی فوراً بیٹے کی شادی کر دی۔ وسیم اسے دشمنی مول لینا نادانی تھی، وہ بیٹے سے بالکل مختلف تھی، بیوہ تھی، ایک ہی اولاد تھی، بہت باتونی اور سارے شہر کی خبر رکھنے والی، جہاں سے فائدہ ملنے کی امید ہو وہاں خوشامدی بن کر پیچھے جانے والی۔ بیٹے کو داماد بنا کر ان کا مقصد بھی دادی کی سلطنت میں داخل ہونا تھا۔ دادی نے انہیں مرسلین کے متعلق بتا دیا تھا اور دادی اس خوش فہمی میں تھی کہ رشتہ طے ہے۔ یہ علم ہونے پر انہوں نے بیٹے کی دوسری جگہ شادی کر دی ہے، جبکہ حقیقت یہ نہ تھی۔
اس کا فون بجنے لگا۔ زویا کی کال تھی۔ فرصت مل گئی تمہیں؟ توبہ! السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مصروف ہو؟ تمہاری شادی اور بچے ہو جائے پھر اس پر بات کریں گے، ابھی چھوڑو۔ تمہاری کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، ابھی میں شادی پر جلی بھنی ہوں، اس لیے چھیڑو مت مجھے۔ اچھا، اپنے کتھارسس باکس میں ہو؟ وہ ہنسنے لگی۔ اس گوشے کا انعام کنفیشن باکس کی طرز پر زویا نہیں رکھا تھا۔ مجھے ابا نے بتایا نالائق وسیم کا باپ، پر وہ کیا کچھ کرے۔ ہادیہ نے گہری سانس لی۔ اتنی سی زمین ہے دادی کی، کوئی بہت بڑی جائیداد نہیں، اور اس میں میرا کوئی حصہ بھی نہیں بنتا، پھر چھوٹا سا مکان، اس پر اتنی رال ٹپک رہی ہے۔ سوچو ذرا، دادی امیر کبیر ہوتی تو کیا ہوتا۔ زمین نہیں، انہیں مکان کی جگہ چاہیے، اور دادی نے جس طرح انکار کیا نا، بات انہیں ضد دلا گئی۔ یہ باتیں چھوڑو، میرا بھالو اور گڑیاں کیسے؟ اس نے زویا کے بچوں کا پوچھا۔ اچانک ایک دوپہر پھپھا اور پھپھو آ گئے۔ پہلے فون تو کر دیتی، دادی اپنی بیٹی کی من مرضی والی عادت سے نالا رہتی تھی۔ مہینوں ملنے نہیں آتی، ہفتوں کال نہیں کرتی، اور پھر یوں کبھی بھی چند گھنٹوں کے لیے آ دھمکتی۔ وجہ مصروفیات جو دادی کو بہانہ لگتی تھی۔ بس اماں، قریب کے شہر میں ان کے دوست کے بیٹے کے یہاں پہلی ولادت ہوئی ہے، ادھر گئے تھے، وہاں سے جلد فارغ ہو گئے تو میں نے کہا آپ سے ملتی چلوں۔ بیٹی کی صاف گوئی پر دادی کے دل کو ٹھیس لگی۔ دنیا داریاں نبھانے کا وقت ہے، ماں کے لیے نہیں۔ انہوں نے پانی لیے اندر آئی ہادیہ کو مخاطب کیا، دیا بیٹا کچھ تکلف نہ کرنا، کچھ دیر میں ہی نکلیں گے ہم۔ رات کا کھانا کھا کر جائیے گا پھپھو، آپ اتنے دنوں بعد آئی ہیں۔ نہیں بیٹا، کھانے کو رکیے تو گھر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی، زیادہ رات ہو تو مجھے ڈرائیونگ میں بھی پریشانی ہوتی، پھپھا نے کہا۔ پھپھا کا اپنا نجی اسکول تھا، انہیں فرصت کم ہی ملتی تھی۔ ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا، دونوں شادی کے بعد آسٹریلیا میں سیٹل تھے۔ تبھی صحن سے گزرے اسد کو دیکھ کر دادی نے آواز دی، اسد بیٹا۔ وہ ہال میں چلا آیا۔ السلام علیکم۔ اندر موجود نئے چہروں کو دیکھ کر اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، یہ اسد ہے، سرور میاں نے یہاں ٹھہرایا ہے، آؤ بیٹھو۔ دادی نے بیٹی اور داماد سے اس کا تعارف کروایا، صوفے کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہادیہ باورچی خانے میں چلی آئی۔ کھانا نہیں، مطلب ریفریشمنٹ کا انتظام ہی کھانے جیسا کرنا ہوگا۔ کھانے کے لیے انکار وہ کرنے والے مہمانوں کو کیا واقعی احساس نہیں ہوتا کس طرح وہ میزبان کا کام بڑھا رہے؟ ان کے یہاں کبھی کبھار کے مہمانوں کے لیے بس بسکٹ رکھے ہوتے تھے، اب پھپھا پھپھو کو صرف چائے بسکٹ تو نہیں کھلا سکتی تھی، ان کا بھی اسکول ہے، دادی نے بتایا۔ اچھا، پھپھا کی سمت دیکھنے لگا، اور انہوں نے اسکول کب، کیسے اور کیوں شروع کیا ہے سے لے کر اب تک کی سمری اس کے گوش گسار کر دی۔ آپ کی پرماننٹ جاب ہے یا کانٹریکٹ بیس پر ہے یہاں؟ پھپھا نے پوچھا۔ دونوں ہی نہیں سر، میرے پاس 1.5 ماہ کا وقت تھا اور یہاں بچوں کو سائنس اور میتھس سمجھانے پڑھانے کی ضرورت تھی، یوں سمجھو میں کلاس میں ٹیوشن دیتا ہوں۔ ریگولر ٹیچر ہے یہاں، لیکن وہ میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے کلاس لینے سے قاصر ہے۔ ارے وہ صحت مند بھی ہو تو سرکاری اسکولوں اور ٹیچروں کا معیار وہ نہیں ہوتا جو شہر میں ہوتا ہے۔ پھپھا نے تعصب سے سر ہلایا۔ اسے اس بات سے اختلاف تھا لیکن وہ چپ رہا۔ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں فی الحال فزکس میں پی ایچ ڈی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پھپھا نے اس کی بات بھی مکمل نہیں ہونے دی کہ وہ پی ایچ ڈی کی تیاری کر رہا تھا۔ انہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد پسند تھے۔ باورچی خانے میں ہادیہ نے متاثر ہونے والا منہ بنایا۔ واہ جی، اتنے بڑے ترم خان ہمارے کرایہ دار ہیں، کہاں سے ہیں آپ؟ اسد نے پہلو بدلا۔ آپ نے تو بچے کا انٹرویو شروع کر دیا، پھپھو نے اس کی بے آرامی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی، ہماری فیلڈ ہے، کبھی ضرورت پڑ گئی تو دونوں کا بھلا ہوگا۔ اب ہر پی ایچ ڈی بندہ تو ٹیچنگ میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ کہاں سے آپ؟ پھپھا نے بیگم کی بات نظر انداز کر کے اپنا سابقہ سوال دہرایا۔ اسد کو جھوٹ کہنے کے لیے کوئی دور دراز کے شہر کا نام بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ ایکسکیوز می، فون دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا۔ وہ یہ کال ہرگز ریسیو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن فی الحال جواب سے بچنے کا یہی ایک راستہ تھا۔ ضروری کال ہے۔ وہ ہال سے باہر اپنے کمرے کی سمت کال منقطع کر کے فون سوئچ آف کر دیا۔ کتنی دیر تک وہ فون ہاتھ میں لیے کھڑا رہا؟ بتا ہی دیتا، اتنی احتیاط بھی غیر ضروری ہے، اسے خیال آیا۔ کچھ دیر وہ سوچتا رہا، کمرے میں چلا جائے یا واپس ہال میں جائے۔ آخر ہال میں واپس آ گیا۔ سوری، اپنی جگہ بیٹھتے اس نے معذرت کی۔ ارے کوئی بات نہیں برخوردار۔ دادی اور پھپھو اپنی باتوں میں مصروف تھی، ایسے میں پھپھا کو وہ مل گیا۔ کافی دیر بعد 2 قسم کے پکوڑے، آلو پیٹیز، بسکٹ اور حلوہ لے کر آئی تو چاروں اپنی باتوں میں مشغول تھے۔ اتنا سب بیٹا، کیوں تھکایا خود کو؟ اب دیر بھی ہو گئی ہے۔ پھپھو کو اچانک وقت کا احساس ہوا، یہ تو کھانا ہی ہو گیا۔ خوشبو سے پھپھا کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ آپ لے، میں چائے لاتی ہوں۔
وہ تپائی ان کے قریب کھسکا کر واپس چلی گئی۔ چائے کے کپ سب کے آگے رکھنے کے بعد ان کے درمیان خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کہاں سے کا جواب نہیں دیا تھا، وہ اندر سب سن رہی تھی۔ اب بیٹھی اس کی حرکات و سکنات کا یوں جائزہ رہی تھی جیسے اس سے اس کا شہر اور پتہ اخذ کر لے گی۔ اتنا پڑھا لکھا بندہ اس چھوٹی جگہ کیسے اور کیوں آیا ہے؟ سرور چاچا سے پوچھا بھی نہیں انہیں کہاں ملا یہ۔ شکل و صورت عام سی ہے، کپڑے بھی عام سے ہوتے ہیں، جینس اور کاٹن کی شرٹس، ایک ہی جوتا پہنتا ہے، گہے زوری بات نہیں کرتا، نہ تاک جھانک کرتے اور سنگن لیتے پکڑا گیا۔ ہادیہ بی بی دل ہی دل میں اس کی پروفائلنگ کر رہی تھی۔ امیر ہے، فراڈ ہے، متوسط ہے، غریب یا شریف، یہ رنگت تو یوں لگتی دھوپ میں سنہری ہوئی ہے، شاید آنکھیں۔ اس کی مسلسل نگاہیں تھی کہ اسد پورا گھوم کر اسے دیکھنے لگا۔ ہادیہ نے گڑبڑا کر نظریں ہٹائی۔ واپس مڑنے سے پہلے وہ لمحہ بھر اسے دیکھتا رہا۔ پھپھا پھپھو کو گاڑی میں بٹھا کر اور خداحافظ کہہ کر اندر آیا۔ میرے لیے رات کا کھانا نہ بنائے، اس نے دروازے میں رک کر دادی سے کہا۔ ارے بیٹا، ابھی تو مغرب ہوئی ہے، بھوک لگ جائے گی، اتنا سب کچھ کھا لیا، قطعی گنجائش نہیں ہے۔ وہ تپائی اور صوفے پر پھیلا بکھرا سامان سمیٹ رہی تھی۔ اسے اب یہ بندہ مشکوک لگ رہا تھا۔ اس کے ننیال سے خالہ ہی تھی جو کبھی کبھار آتی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ پڑوس کے گاؤں میں رہتی تھی۔ اکثر ان کے ساتھ ان کا بیٹا ساحل بھی ہوتا تھا۔ نانا نانی زندہ تھے تب تک عید بقرعید پر فون کر لیا کرتے تھے، کبھی کبھار ملنے بھی آتے تھے۔ ان کے بعد دونوں ماموں نے نہ آنے جانے کا معاملہ رکھا، نہ فون پر خیر خبر کا تکلف۔ ہاں، اپنے بچوں کی شادیوں کے کارڈ ضرور بھجوایا کرتے تھے۔ آج خالہ تنہا ہی آئی تھی، یہ کہنے کہ ان کے شوہر دادی سے ملنا چاہتے ہیں۔ دادی بڑی دیر تک ان سے شکایت کرتی رہی کہ ننیال نے اسے مکمل بھلا دیا ہے، کوئی رابطہ کرتا ہے نہ ملنے آتا ہے۔ خالہ بھی دبے دبے لفظوں میں جتا گئی کہ دادی نے اسے ننیال سے دور رکھا ہے، وہ چاہتی تو ہادیہ ننیال سے قریب رہ سکتی تھی۔ کب کب انہوں نے ہادیہ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا تھا اور دادی نے منع کر دیا تھا۔ پیچھے جاتے جاتے اس کی امی تک پہنچ گئی کہ کیسے وہ بھی بہت کم میکے جاتی تھی۔ خالہ کے جانے کے بعد دادی گڑے مردے اکھاڑتی رہی، پھر تھک کر لیٹ گئی۔ ان کے سونے تک ادھر ادھر پھرتی رہی اور ان کے سوتے ہی اپنے کتھارسس باکس پر آ گئی، چبوترے پر پھونک مار کر دھول اڑائی اور بیٹھ گئی۔ جانے کے زمانے کی باتیں کرتی ہے دونوں، میں جس وقت تھی ہی نہیں اس وقت کی باتیں مجھے سنانے کا فائدہ، چھوٹی تھی تب کا بھی مجھے کیسے کچھ یاد رہ سکتا ہے؟ امی کی صورت اتنے جتن سے یاد رکھی ہوں، قصوروار تو دونوں ہیں۔ دادی نے میرے ننیال سے مجھے دور رکھا، ننیال نے خود کو مجھ سے دور۔ ایک دوسرے پر میٹھے میٹھے طنز کرنے کی بجائے کسی دن میری رائے تو پوچھ لے، وہ سناؤں گی نا کہ بس۔ اس نے پھسلتا دوپٹہ پکڑ کر بڑے انداز سے شانے پر اچھالا۔ دادی خالہ کو سناتے ہوئے یہ بھول جاتی ہے کہ چاچا اور پھپھو نے بھی عین ماموں والا سلوک ہی کیا ہے۔ میرے ساتھ نانا نانی ہوتے تب دیکھا جاتا، دادی کا مقابلہ تو نانی ہی سے ہو سکتا ہے نا۔ خالہ بھی تو کبھی کبھار صرف میری خاطر آ جاتی ہے، پھپھو تو دادی سے ملنے ہی شاد و نادر آتی ہے، میری خاطر کیا خاک آئے گی؟ دادی کا بھی کتنا دل دکھتا ہوگا، ایک بہو بیٹا ان سے پہلے دنیا سے چلے گئے، ایک بیٹا میلوں دور جا بسا، اب سالوں شکل نہیں دکھاتا، اور ایک بیٹی وہ بھی اپنی دنیا میں مست اور مصروف۔ اگر میں نہ ہوتی تو کیا تب بھی چاچا اور پھپھو دادی کو یہاں یوں ہی تنہا چھوڑ دیتے یا اپنے ساتھ لے جاتے؟ تو کیا دادی میری وجہ سے اپنی اولاد سے دور ہے؟ اور نہیں تو کیا، کون اپنی عمر رسیدہ ماں کو تنہا چھوڑے گا؟ کم از کم لوگ کیا کہیں گے، یہ خیال ہی انہیں ماں کو اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور کر دے گا۔ اب زیادہ سینٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فرضی چیزیں اور باتیں زندگی کے مسئلے جو سامنے اور موجود میسر ہو اس کے مطابق سوچنے اور حل کرنے چاہیے۔ یہ ہوتا تو ویسا ہوتا اور وہ ہوتا تو ایسا، یہ باتیں کنفیوز کر کے اچھے بھلے دل دماغ کو پٹری سے اتارنے والی ہوئے۔ اس نے تیزی سے اپنا سر ہلا کر گویا سارے منفی خیالات جھٹکنے کی کوشش کی، اس لیے اس ٹریک پر نہ جاؤ دیا۔ پھر اس نے واقعی اس طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے زویا کو فون لگا لیا۔ کیسے یاد کر لیا؟ واہ، ایسے کہہ رہی ہو جیسے تم تو روز مجھے یاد کر کے فون پر ہی لگی ہو۔ میری بات الگ ہے، ایک عدد شوہر، 2 عدد بچے اور سسرال، تم ان جھمیلوں سے آزاد ہو، میرے سر بھی تو ایک جھمیلا ہے اب۔ اس نے مڑ کر کھڑکی کو دیکھا۔ کیا خاص ہوا آج کہ تم کتھارسس باکس میں ہو؟ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ ہاں، اس نے گہری سانس لی۔ ہونا کیا ہے، خالہ آئی تھی آج اور پھر وہی دادی اور خالہ کی
تمیز کے دائرے میں مجھ سے زیادہ محبت اور دوسرے کی زیادہ غلطی ثابت کرنے کی کوششیں۔ کچھ دیر ٹھہری اور جس موضوع سے دامن چھڑانے کے لیے فون لگایا تھا اسی پر شروع ہو گئی۔ جب دونوں میری وجہ سے ایک دوسرے کو الزام دیتی ہے یا فخر سے بتاتی ہے کہ میں نے تو دیا کے لیے کیا، تم نے کیا کیا، تب سچ کہوں مجھے اپنا آپ بہت بے وقت لگتا ہے۔ مجھے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے یا ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے یوں یوں کرتی ہے جیسے میں۔ رکو رکو، زویا نے درمیان میں ہی اسے روکا۔ اتنا منفی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جذباتیت ہے اور کچھ نہیں۔ کیا تمہیں دادی کی محبت پر شک ہے؟ نہیں، بس یہ یاد رکھو باقی سب بیکار ہے۔ یہ دل میں جگہ دینے یا زیادہ سوچنے والی بات نہیں۔ کیا آج کل تم اپنے کتھارسس باکس میں کم جانے لگی ہو؟ شادی کے بعد یہ زویا کا ہی مشورہ تھا کہ کہیں بیٹھ کر بلند آواز میں ساری سوچیں باہر نکال دیا کرو، ورنہ مسلسل سوچتے ہوئے دل میں رکھ کر اور کڑ کڑ کر معمولی بات بھی مسئلہ بن جاتی ہے۔ اس کا ماننا تھا اس طرح خود کی کتنی سوچیں اور مفروضے خود ہی رد ہو جاتے ہیں اور اپنے خیال فضا کے سپرد کرنے کے بعد بندہ انہیں دوبارہ نہیں سوچتا۔ اس کا پورا خاندان، سارے رشتے، ساتھ رہنے والے انسان، سب واحد دادی تھی۔ اپنے یتیم و یسیر اور تنہا ہونے کا خیال دیگر رشتوں کی بے رخی اور سرد مہری کبھی کبھی اسے منفی خیالات کی طرف لے جاتی تھی۔ ایسے وقت میں زویا ہی اس کی روشنی اور امید بنتی تھی، سچی دوست تھی جس نے اپنے جانے سے پہلے اس طریقے اور کتھارسس باکس کی صورت میں ایک روزن کا انتظام کر دیا تھا۔ ہاں، اس کمرے میں کرایہ دار ہے نہ، تو بس یہی وقت ہوتا ہے جب وہ نہیں ہوتا اور میں ادھر آ جاتی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر گردن موڑ کر بند کھڑکی کو دیکھا۔ اسے یہ کمرہ دیا ہی کیوں؟ اس اکلوتے کمرے کا دروازہ ہی باہر ہے۔ ہاں، یہ تو شکر ہے، کچھ دن کی بات ہے، ورنہ جانے مجھے کیا کیا جتن کرنے پڑتے یہاں سے بھگانے کے لیے۔ زویا ہنسنے لگی۔ کیا جتن کرتی تم؟ پتہ نہیں، آدھی رات کو پائل کی چھن چھن سے ڈراتی، روز کھانے میں نمک مرچ تیز کرتی، نہایت بدمزہ چائے بناتی یا کسی رات سفید چادر لپیٹ کر پچھلی کھڑکی سے جھانک لیتی۔ اسے تصور کرتے ہوئے ہنسی آ گئی۔ آج خالہ کے ساتھ خالو بھی آئے تھے۔ انہوں نے اپنی آمد کا مقصد بھی مکمل تفصیل سے کسی بھی ابہام کے بنا فوراً ہی بتا دیا تھا۔ وہ کالی ہادیہ کو اپنے سونے بیٹے سے بیاہنے کو تیار تھے اگر دادی مکان اور کھیت اس کے نام کرتے۔ خلاف مزاج خالو کی بات پر دادی ہتے سے نہیں اکھڑی بلکہ انہیں کھانا کھلا کر واپس بھیجا۔ خالو نے بھی فراغ دلی کا مظاہرہ کیا تھا اور انہیں سوچ سمجھ کر بیٹا بیٹی سے مشورہ کر کے فیصلہ کرنے کی صلاح دے کر روانہ ہوئے تھے۔ دادی کی خاموشی پر حیران تھی۔ خالہ اور دادی دونوں نے آج کھٹے میٹھے طنز اور طعنوں سے بھی پرہیز کیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اپنے گوشے میں چلی آئی۔ لو ہادیہ بی بی، کیا قسمت لے کر آئی ہو، ایک اور امیدوار۔ خالو نے تو جو احسان جتاتے ہوئے رشتہ دیا وہ حیرت ایک طرف، اس سے زیادہ حیرانی دادی کی چپ پر ہے۔ اس میٹرک فیل اجڑ گنوار کے لیے دادی نے صاف انکار کیوں نہیں کیا؟ باقی کو تو فوراً اپنے فورنر پوتے کا کہہ دیتی ہے، مگر خالو کی بات سن کر چپ بیٹھی رہی۔ ویسے خالہ جانتی تو ہے، پھر بھی وہ اپنے بیٹے کے لیے آئی۔ دونوں ہی عجیب ہے، وسیم کو صرف گھر چاہیے، انہیں گھر کے ساتھ زمین بھی۔ میں تو ایک دم چپ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد پھر شروع ہو گئی۔ دادی نے مجھے کبھی اتنا حیران نہیں کیا جتنا ان کا یہ رویہ۔ کیا وہ چاچا کی ٹال مٹول سمجھ گئی ہیں؟ سر کے اوپر ہوئے شور پر زبان کو خود بخود بریک لگا اور وہ جھٹ پلٹی۔ کھلی کھڑکی میں اسد تھا۔ اف! بے اختیار اس نے ہتھیلی سے منہ ڈھانپا۔ سر میں درد ہے، اس لیے آج بخش دے۔ اسد نے جملہ ذرا ٹھہر کے مکمل کیا اور جتاتی مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑکی بند کر دی۔ یہ کیا روز؟ ہاں! اس نے ہتھیلی بھی منہ پر رکھ لی۔ مگر کیسے؟ اس نے ایک دن ہی اسے 5 بجے آتے دیکھا تھا، اس کے بعد کبھی نہیں، اور اس وقت کو ہی اس کی واپسی کا معمول مان بیٹھی تھی کہ وہ کھانے کے بعد ٹرے کرسی پر رکھتے ہوئے واپس اسکول چلا جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے۔ وہ یہ ہتھیلیوں سے منہ دبائے سرپٹ دوڑی تھی۔ بہت غلط بات ہے یہ۔ اپنے کمرے میں آنے تک حیرت اور صدمہ غصے میں ڈھل گیا۔ کھڑکی اتنے آرام سے کھل کیسے گئی؟ کسی کی باتیں چوری چھپے سننا جرم ہے۔ وہ کہے گا کسی کے آرام میں خلل ڈالنا گناہ ہے، پھر وہ اپنی موجودگی کی خبر تو دے سکتا تھا۔ کہے گا اکیلے ہونے کی تصدیق کرنا تمہارا کام تھا۔ اف! اسے اپنی ساری باتیں تواتر سے یاد آ رہی تھی۔ وہ اندھے منہ بستر پر گر گئی۔ یا اللہ! اس نے جو جو سنا وہ سب اس کی یادداشت سے محو کر دے۔ آمین ثم آمین! اس نے دل سے دعا مانگی۔ کچھ دیر افسوس کے بعد وہ اٹھ بیٹھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ کچھ دیر کمرے میں ٹہلتی رہی، پھر کسی خیال کے تحت الماری اور دراز کھنگالنے لگی۔ مطلوبہ اشیاء ملتے واپس اس کے کمرے تک پہنچی۔ دستک پر اسد چونکا۔ اب کیا؟ اسے یقین تھا وہی ہوگی۔ دروازہ کھولا، سامنے ہادیہ کھڑی تھی، ہاتھ میں چھوٹی سی پلیٹ تھی۔ یہ ابھی کے لیے۔ اس کی انگلی کا
رخ ڈسپرین کی استعمال شدہ اسٹرپ کی طرف تھا جس میں اب بھی 4 ٹکیاں باقی تھی، اور یہ آئندہ کے لیے۔ دوسری چیز روئی کا چھوٹا سا گولا تھی۔ مطلب باز نہیں آنا؟ اسد نے سوچتے ٹرے لے لی۔ تھینک یو۔ اسے اپنے اخلاق سے شرمندہ کرنا چاہتی تھی، اس کی غیر اخلاقی حرکت کا احساس کرانا چاہتی تھی، اور یہاں وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ حسب امید رد عمل نہ ملنے پر ہادیہ نے لب بھیج کر اسے گھورا، سر ہلا کر پلٹ گئی۔ روکتے روکتے بھی اسد کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ دادی اور ہوا بی کی مشترکہ سہیلی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ قریبی شہر میں رہتی تھی۔ رات میں خبر ملی تھی اور فجر کے بعد ہی دادی ہوا بی کے ساتھ سہیلی سے ملنے روانہ ہو گئی کہ شام سے پہلے واپس آ جائے گی۔ وہ اسے گھر بند رکھنے کی تاکید کر گئی تھی، ساتھ ہی اسد بھی ہو سکے تو گھر میں رہنے کی التجا کی تھی اسد سے بھی۔ ضروری کلاس ہے، اس کے بعد 11-12 بجے گھر آ جاؤں گا، اس نے سعادت مندی سے کہا تھا۔ آج اتوار تھا اور اتوار کو شاید ایکسٹرا کلاس لیتا تھا یا پریکٹیکلز، پتہ نہیں، لیکن اس دن اس کا زیادہ وقت باہر گزرتا تھا۔ وہ گھر کی صفائی اور باورچی خانہ نپٹا کر ہال میں آئی۔ اس کا ارادہ ٹی وی پر فلم دیکھنے یا کوئی پرانی پڑھی کتاب دوبارہ پڑھنے کا تھا۔ اسے یقین تھا اسد ہر اتوار کی طرح رات کو ہی گھر آئے گا۔ دروازے پر ہوئی دستک پر اس کا دل سہم گیا۔ وہ شاذ ہی تنہا ہوتی تھی اور وسیم والے واقعات کے بعد یہ پہلی دفعہ تھا۔ دوسری بے صبری دستک پر وہ دوڑ کر صحن میں آئی۔ 12:30 بجے تھے، اسد بھی ہو سکتا تھا۔ کون؟ میں ہوں ہادیہ، وہ انصار کی امی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس سے پہلے اندر بڑھ گئی۔ کہاں ہے شمس النساء؟ وہ عام طور پر برآمدے کے تخت پر ہی نظر آ جاتی تھی۔ وہ اور ہوا دادی باہر گئی ہیں، اس نے دروازہ بند کرتے کہا۔ کہاں؟ اور تخت پر بیٹھ گئی۔ دادی کی فرینڈ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، گزشتہ رات وہیں گئی ہے۔ کون سی فرینڈ؟ شمشاد رفیع الدین۔ اچھا، مجھے خبر ہی نہیں، مجھے کہتی تو میں بھی ساتھ چلی جاتی۔ سب اسی بستی سے تھی اور کم و بیش سب ایک دوسرے کو جانتی تھی۔ آپ بیٹھے، میں چائے بناتی ہوں۔ تخت پر پیر سمیٹتے ہوئے گویا ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کے ساتھ بسکٹ لیے واپس آئی۔ ان کے قریب تخت پر ٹرے رکھ کر کرسی تخت کے قریب گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گئی۔ تمہارے چاچا کب آ رہے؟ اس اچانک سوال پر گڑبڑائی، مگر وہ جواب کے لیے رکی نہیں۔ تمہاری دادی نے تمہیں پوتے کے نام پر بٹھا رکھا ہے۔ سالوں گزر گئے، بیٹے نے منہ نہیں دکھایا۔ پوتے کو تو کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ انہوں نے بسکٹ چائے میں ڈبویا۔ مجھے یہ سراسر رشتے ٹالنے کا بہانہ لگتا ہے۔ بسکٹ چائے سے نکال کر منہ تک لے جاتے ہوئے وہ درمیان میں دگا دے گیا۔ ضرورت سے زیادہ نرم ہو گیا تھا، شدید حرارت میں ڈبو دیا گیا تھا۔ انگلیاں مروڑتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اور اب سنا ہے کسی جوان جہان لڑکے کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ایسا کون کرتا ہے؟ ایک جوان لڑکی گھر میں بیٹھی ہے، اس کی شادی کی فکر نہیں، مگر چور دروازے اور رستے بتانے والے کام کر رہی ہے۔ تمہاری دادی؟ انہوں نے کپ منہ کے قریب لا کر آدھا بچا بسکٹ پھر چائے میں ڈبویا۔ مجھے تو لگتا ہے تمہاری شادی نہیں کرنا دادی کو۔ کمال عورت تھی، دادی کے گھر میں بیٹھ کر پوتی سے ان کے خلاف باتیں کر رہی تھی۔ تم ہی آگے آ کر کوئی فیصلہ سنا دو، ورنہ دادی تو قبر میں پہنچ جائے گی اور تم یوں ہی بوڑھی ہو جاؤ گی۔ آدھا بسکٹ اب کے انہوں نے فوراً منہ میں رکھ لیا۔ اچانک اسے احساس ہوا دادی گھر میں نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے تنہائی میں اس سے بات کرنے کے لیے آئی ہے۔ اسے غصہ آ گیا اور ایسے میں مت ماری جانا بعید نہیں تھا۔ دراصل دادی وقت سے پہلے کسی کو بتانا نہیں چاہتی۔ اسے دادی سے لاکھ شکوے سہی، لیکن کسی اور کو اس کی دادی کی نیت پر شک کرنے کا حق نہیں تھا۔ لیکن اب آپ سے کیا چھپانا؟ بسکٹ کی سمت بڑھتا ان کا ہاتھ رک گیا۔ دادی نے گھر میں کسی اجنبی کو نہیں رکھا ہے۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ دادی ناراض ہوں گی اگر میں نے بتا دیا تو، لیکن آپ اتنی فکر مند ہے تو سوچا آپ کو مطمئن کر دوں۔ بس آپ تسلی رکھیں، سب کچھ دادی کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا جو ہونک سی اس کی بات کی تہہ تک پہنچ رہی تھی۔ اسے مزہ آیا۔ مطلب یہ جو؟ مطلب کچھ نہیں۔ اس نے ان کی بات قطع کی۔ آپ بھول جائیں، میں نے کچھ کہا ہے۔ یہ کریم بسکٹ بھی تو لیں۔ اس نے پلیٹ ان کے سامنے کی۔ عجلت میں بھی انہوں نے بسکٹوں سے مکمل انصاف کیا اور دادی کو سلام کہنا کہہ کر چلی گئی۔ ہادیہ کو اس وقت خیال نہیں آیا کہ اتنی عجلت انہیں کس بات کی ہے۔ اپنے طور پر اس نے ان کی اگلی آمد کا باب بند کر دیا تھا۔ ان کے پیچھے دروازہ بند کر کے اپنے کارنامے پر مسکراتی واپس آ کر تخت پر بیٹھ گئی۔ پلیٹ میں بچا اکلوتا بسکٹ اٹھائی تھا کہ دروازہ کھول کر باہر نکلے اسد کو دیکھ کر بسکٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کی تیز چیرتی نظر کی شعاعیں دور سے اسے چبھ رہی تھی۔ اف! وہ قدم اٹھاتا اس سے فاصلے پر مگر بالکل سامنے آ رکا۔ ہادیہ سر جھکائے لب کاٹتے ہوئے اس کے متوقع استفسار کا جواب سوچ رہی تھی، جو تواتر سے ذہن میں آ رہے تھے، مگر ان میں ایک بھی اس وقت اسے ذلیل ہونے سے بچانے والا نہ تھا۔ اس کی غصیلی آواز کے منتظر ہادیہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ، آنکھوں اور ہونٹوں کی جنبش اور کشمکش، اچانک اس کا ارادہ بدل گئی۔ طویل ہوتے خاموش وقفے پر اس نے ڈرتے ڈرتے اس کی سمت دیکھا۔ کچھ دیر میں اسٹوڈنٹس آئیں گے کلاس کے لیے، انہیں یہاں بلایا ہے۔ جی؟ ہادیہ واضح طور پر حیران ہوئی تھی۔ اسد نے چند سیکنڈ اس کی متحیر آنکھوں کو دیکھا،
और फिर पलट कर तख्त के करीब रखी कुर्सी जगह पर रखते हुए कमरे में चला गया। औरत की मजबूरी तुम कभी समझ ही नहीं सकते अली, कोई मर्द नहीं समझ सकता। उसके कानों में किसी के अल्फाज गूंज रहे थे। हादिया के मुतालिक उसकी बुरी राय की उम्र कमरे से निकलकर उसके सामने पहुंचने इतनी ही रही। लगता है सुना ही नहीं, या शायद समझ नहीं सका। अच्छा है, लेकिन ये किराएदार इतनी खामोशी से वापस आता है, ये अच्छी बात नहीं है। नफ़ी में सरलाती बावर्ची खाने में आ गई। अभी वक्त नहीं हुआ था, फिर भी वो उसका खाना निकालने लगी। उसे टीवी के आगे बैठने के बाद दरमियान में उठना नहीं था। 4 बजे दादी वापस आई। उसके बाद असद के स्टूडेंट्स वापस गए थे। दादी अपने छोटे से तख्त पर विराजमान उसके दुपट्टे पर क्रोशिया से लेस बना रही थी। वो सिलाई मशीन पर बरामदे में रखे अपना जोड़ा सी रही थी। चूड़ीदार पाजामा मुकम्मल हो गया था, कमीज भी इख्तितामी मराहल में थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं देखती हूँ। मशीन रोककर स्टूल खिसकाकर खड़ी हुई, 2 सीढ़ी उतरकर सहन उबूर किया और दरवाज़ा खोला। सामने असद था। क्या हुआ? उसका हुलिया देखते ही उसके मुंह से फिसला। शशदर से उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। कपड़े और जूते गिर्द आलूद नहीं थे। उसके बालों में भी मिट्टी और तिनके लगे थे। कलाई से खून रिस रहा था। अंदर आ जाऊं? हाँ। वो फौरन एक तरफ हुई। असद अंदर दाखिल और पीछे दरवाज़ा बंद किया। गुंग और साकित खड़ी हादिया पर एक नज़र डाली और आगे बढ़ गया। ये क्या हुआ है बेटा? दादी भी हैरान से अपनी जगह से खड़ी हुई। बैठो यहाँ। उन्होंने तख्त पर फैला सामान एक तरफ सरका कर उसके लिए जगह बनाई। कैसे हुआ ये? गिर गए कहीं? बाइक वाले ने पीछे से टक्कर मार दी। उसे देखती हादिया को अपना कल बोला झूठ दुरुस्त थी तो याद आया था। मरे मरे कदम उठाती ऊपर आई। अल्लाह गारत करे गाड़ी वालों को। रास्ते पर चलने वाले तो नजर ही नहीं आते उन्हें। मैं तो लिया देती हूँ, ट्यूब भी है जख्म वाला। रुको। दादी अंदर कमरे में गई। हादिया की लाख इसलाह के बावजूद ट्यूब का तलफ़ुज़ उनके लिए ट्यूब ही था। हादिया तख्त के पास आकर रुकी तो आस्तीन ऊपर मोड़ रहा था। कलाई से खून की बूंदें उसके जिन्स पर टपक रही थी। वो अपने ख्याल में इस कदर गुम थी कि मैकेनिकी अंदाज में तख्त से नया दुपट्टा उठाकर उसके जख्म पर रखते हुए अपनी हद से आगे जाकर क्या और क्यों कर रही है, जैसा कोई ख्याल उसके आसपास नहीं था। असद ने चौंका सा उठाया, झुकी हादिया की नज़र उसकी कलाई पर थी। वो जो आस्तीन ऊपर कर रहा था, उसने अपना हाथ वहाँ से हटा लिया, मगर नज़र नहीं हटा पाया था। उसका चेहरा बता रहा था इस वक्त वो ज़हनी तौर पर वहाँ मौजूद नहीं है। उसे असद की निगाहों का भी एहसास नहीं था। उसे यकीन था ये उसकी वजह से हुआ है। उसकी नादानी, बेवकूफ़ी और बिला सोचे समझे बकवास करने का खमियाजा है। दिया। अंदर से दादी की आवाज़ पर चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर निकली। यह एहसास होते ही कि वो बेसाख्तगी और बेख्याली में क्या कर रही है। फ़ौरन हाथ हटाना चाह रही थी और दुपट्टा भी वहीं ज़ख्म पर रखना था। दबाव हटाते हुए फिर खून रिसने का खदशा था। लरसती पलकें और उंगलियों की हरकत उसकी झिझक और उलझन अया कर रही थी। असद ने उससे निगाह हटाकर कलाई को देखते हुए उसकी उंगलियों के करीब दुपट्टे पर अपनी 2 उंगलियां रखी। वो फौरन हाथ खींचकर सीधी हुई। जी दादी। अंदर चली गई। असद ने इर्द गिर्द फैले साजो सामान पर नज़र दौड़ाई और नज़र के जानों से होकर कलाई तक पहुंचे कॉटन के दुपट्टे पर ठहर गई। तख्त पर धरे उसके दूसरे सिरे में क्रोशिया फंसा था। कुछ बुनता संवारता बनाता मगर अधूरा सा। ये लो। दादी वापस आई। उनके हाथ में तौलिया और हल्दी का डिब्बा था। उन्होंने उसकी चोट पर हल्दी छिड़क कर दुपट्टा वापस रख दिया। उनके पीछे हादिया भी आई। उसके हाथ में घर का फर्स्ट एड बॉक्स था जो उसने तख्त पर रखा और फिर पलट गई। वो तौलिए से कपड़े और बाल झटक रहा था। तब वो पानी का गिलास लिए वापस आई। थैंक्स, उसने गिलास लेते हुए कहा, और हादिया को लगा तंस है। अगर अभी ये दादी को सब कह दे तो दादी सारी मरोवत भूलकर यही मुझे चप्पल से पीट डालेगी। लेकिन मैं कमरे में चेंज करके ड्रेसिंग करता हूँ। उसने आसमानी दुपट्टा कलाई से हटाकर एहतियात से तख्त पर रखा और फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर खड़ा हो गया। हादिया की निगाह उसके जख्म पर थी। हाँ हाँ, जाओ बेटा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे देना। इस डिब्बे में ट्यूब है। जी। वो अपने कमरे की सिमत बढ़ गया। उसे खाना दे आओ। मशीन पर बैठने से पहले वो ना उसे खाना देने जाना चाहती थी, ना अब मशीन पर बैठने का दिल था। बावर्ची खाने में आकर उसने सुस्त अंदाज में खाना निकालने में ही 10-15 मिनट लगा दिए। फिर ट्रे लाकर दादी को थमा दी। आप दे आए, मैं ये सब समेट कर मशीन अंदर ले जाती हूँ। दादी भी खिलाफ मामूल मान गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था उससे माफ़ी मांगे या अपनी गलती का एतराफ़ कर ले। ऐसे हर मौके पर उसे वसीम और उसके घरवालों पर गुस्सा आता था। उनकी अगली हरकत का सोचकर कभी कोफ्त होती थी, कभी डर लगता था, मगर इस बार उसकी दरोगोई की वजह से वसीम ने असद को डराने और चोट पहुंचाने की कोशिश की है। जानते भी उसे अभी तक वसीम का ख्याल नहीं आया था। असद की चोट और इस हादसे की वजह वो है। इससे आगे वो कुछ सोच नहीं पा रही थी। नहाने के बाद उसने जख्म खुश्क किया और एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगाकर उसे
खुला ही छोड़ दिया। नया दुपट्टा खराब हो गया। खाने के लिए कुर्सी पर बैठते उसने सोचा, खोया खोया फिक्रमंद सा चेहरा कहीं नक्श हो गया। सीने में उससे जुड़ा एक अनोखा सा एहसास जागा था। उसने ट्रे से सफ़ेद और सुर्ख कुरेशिया वाला रुमाल हटाया। जिस तरह उसे ठोकर मारकर बाइक वाला तेजी से आगे जाकर मुड़ा था, उसे भी यकीन था अनजाने में हुआ हादसा नहीं। और अब हादिया के रद्दमल ने यकीन पुख्ता कर दिया था कि उसका ताल्लुक कल वाले झूठ से है। बिल्ली वाले हादसे के वक्त ही सरवर चाचा उसे उसका पस मंज़र बता चुके थे। औरत अपने अक्सर फैसले मर्जी और दिल से नहीं बल्कि मजबूरी में और हालात से समझौते के लिए करती है। खाना खाते किसी की बातें मुसलसल उसके आसपास सरगोशियां कर रही थी। अगली सुबह उसे नाश्ता ले जाने में मामूल से ज़्यादा देर हो गई। वो कमरे तक पहुंची तो एक पट वाह और दूसरा बंद था। वो फ़ोन पर बात कर रहा था। और कुछ दिन, हफ्ता 10 दिन, और कहाँ जा सकता हूँ। तू भी अम्मी की तरह एक ही बात मत दोहरा। चल रख। हाँ, अल्लाह हाफिज़। असद ने फ़ोन जेब में डाला और अजलत में आगे बढ़कर दूसरा पट खोला। हादिया पीछे हटी। सॉरी कहना उसे चाहिए था, लेकिन असद ने माजरत की। सॉरी, आज देर हो गई। उसने ट्रे आगे की। थैंक्स। असद ने ट्रे ले ली। हादिया की निगाह उसकी कलाई पर थी। रोज़ की तरह फ़ौरन पलटी नहीं बल्कि उंगलियां मरोड़ती वहीं खड़ी रही। उस दिन उसने इतना ही कहा था कि असद ने कहा, यह आम सा एक मामूली रोड एक्सीडेंट था। उसके सांवले नगोश पर नदामत का रंग गालिब था। वो फिर कुछ कहने जा रही थी कि असद ने सर के इशारे से उसे रोका। यह हादसा था और उसे भूल जाना चाहिए। बार बार जिक्र का कोई फ़ायदा नहीं। वो हमेशा लाताल्लुक और फॉर्मल अंदाज में बात करता था। उसके जुमले भी ऐसे ही थे, लेकिन हादिया ने उसके चेहरे से नज़र हटाई। थैंक यू। वो पलटी तो आज रोज़ वाली तेज़ी नहीं थी। असद ने भी दरवाज़ा बंद नहीं किया। उसे मामूली हादसा मानकर भूल जाने की उन दोनों की कोशिश उसी दिन नाकाम साबित हो गई। वो दोपहर को खाने के लिए नहीं आया। उसने दोबारा जाकर दरवाजे पर दस्तक दी कि वो अक्सर बेखबरी में आ जाता था। तीसरी दफ़ा उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका। कमरा खाली था। बेशुकन बिस्तर, खाली मेज़, एक तरफ रखा उसका बैग, कुर्सी की पुष्ट पर फैला तौलिया। मेज़ पर उसका बैग पैक नहीं था जो वो रोज़ स्कूल ले जाता था। ट्रे वापस बावर्ची खाने में रखकर किताब लेकर बरामदे में सीढ़ियों पर बैठ के उसे अजीब बेचैनी घेरे हुए थी। असर के वक्त दादी ने आवाज़ दी, दिया नमाज नहीं पढ़नी। वक्त निकला जा रहा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और वो यूं भागी कि किताब फशबोस हो गई। दरवाजे पर असद के साथ सरवर चाचा भी थे। असद के बिखरे बाल और सामने से टूटी बटन और फटी शर्ट पर उसका दिल डूब के उभरा। सब ठीक है बेटा। उसका मदहोश चेहरा देखकर सरवर चाचा ने उसके सर पर हाथ रखकर तसल्ली दी और अंदर सहन में दाखिल हो गए। अपनी जगह से हिल भी ना सकी। असद फौरन अंदर नहीं आया। वो वहीं खड़ा था। आगे बढ़कर सरवर चाचा की तरह तसल्ली देने का इख्तियार नहीं था उसके पास, और अल्फाज सूझ नहीं रहे थे। उसे इल्म था कुछ ख्याल दिल में आते ही चेहरे पर रकम हो जाते हैं। हादिया को उसके चेहरे पर फैले तासुरात ने ही ज़्यादा डराया था। वहाँ तहरीर इट्स ओके उसने ठीक समझा था। मतलब फिर कोई। आओ बेटा। बरामदे तक पहुंचकर सरवर चाचा ने पीछे मुड़कर उसे आवाज़ दी। उसने अंदर आकर पीछे दरवाज़ा बंद किया और हादिया अब भी बुद्ध बनी थी। सिर्फ उसकी पलकें मुतहैर थी। दिया बेटा। सरवर चाचा ने उसे आवाज़ दी। आओ। कहाँ है ना? सब खैरियत है। अंदर जाते असद ने सेहन के फर्श पर पड़ी किताब उठाकर तख्त पर रख दी थी। अभी तो पिछला जख्म भी नहीं भरा। उसके पीछे हॉल में दाखिल हुई। सरवर मियाँ इस वक्त। अरे ये क्या हुआ? दादी सरवर चाचा के पीछे असद को देखकर ठिठकी। बैठे, आप आराम से सब बताता हूँ, सरवर चाचा ने संजीदगी से कहा। तुम नमाज पढ़ो, वक्त कम है। सोफे पर बैठते दादी ने उसे याद दिलाया। उसने सेहन में दम तोड़ती धूप को देखा और कमरे में चली गई। नमाज के बाद उसने दुआ भी नहीं मांगी, यूं ही दुपट्टा लपेटे हॉल में आई। पुलिस तो पहले शिकायत दर्ज करने पर भी तैयार नहीं थी। बड़ी बहस के बाद आखिर असद सर ने अपने दोस्त के वालिद को फ़ोन किया जो महकमे पुलिस में है। कुछ देर बाद ऊपर से किसी का फ़ोन आया, तब जाकर थाने में सब सीधे हुए, वरना उन्हें भी इल्म था ये किसकी कारस्तानी है। वो दोनों लड़के वसीम के यहाँ काम करते हैं। हुआ क्या सरवर चाचा? दादी जहाँ बैठी थी वहाँ सोफे के पीछे खड़ी थी। कुछ नहीं बेटा, दो बदमाशों ने असद सर पर हमला किया। उनका इरादा शायद मारना पीटना था, लेकिन उन्होंने मुकाबले के बारे में गलत अंदाज़ा लगाया था। असद सर ने उनसे मुकाबला किया, मार खाकर भाग खड़े हुए। हमने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। फिक्र ना करो। असद सर झुकाए बैठा था। पानी पिलाओ और चाय बनाओ, जाओ। दादी ने उसे वहाँ से हटाया और कुछ कहे बगैर अंदर आ गई। खाला, मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वो बदमाश लोग हैं, उन्हें इज्जत और नाम की कोई परवाह नहीं, किसी भी हद तक गिर सकते। आप ये मकान उन्हें देना नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन अब दिया बेटी की शादी जल्द कर दे और आप भी बेटे या बेटी के पास चली जाए। आप अशफाक से साफ पूछे वो अपने बेटे की शादी दिया से करना चाहते या नहीं। ये वाला मसला भी बताए। अगर वो अब भी आना कानी करे तो फ़ौरन कोई और रिश्ता देखकर दिया की शादी करें।
میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ اگر وہ اب بھی فوراً نہ آیا تو اشفاق کا مزید انتظار فضول ہے۔ سرور چاچا نے آج کھل کر بات کی، لیکن وہ اسد کو کیوں تکلیف پہنچانا چاہتے؟ آپ کے گھر میں رہتے، ہو سکتا ہے انہیں یہاں سے ڈرا کر بھگانے کے لیے، یا انہیں لگ رہا ہو یہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہے۔ ان کے متعلق کسی کو زیادہ علم نہیں ہے۔ یہاں جونیئر کالج میں سائنس میتھس پڑھا رہے اور آپ کے یہاں رہتے، سب اتنا ہی جانتے ہیں۔ میں شرمندہ ہوں بیٹا میری، مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اس نے سر اٹھا کر دادی کو دیکھا۔ سرور صاحب جو کہہ رہے درست ہے، آپ دونوں کا یوں تنہا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں چند ہی دن ہوں یہاں، آپ دونوں کسی رشتہ دار کے یہاں چلی جائیں تو بہتر ہوگا۔ دادی کے دل میں درد کی لہر اٹھی۔ ان کی اپنی اولاد نے 2 تنہا عورتوں کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی تھی، نہ پاس آنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ جانے کس کا بوجھ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا، یتیم بھتیجی کا یا بوڑھی سگی ماں کا؟ وہم، انہوں نے ہنکارا بھرا۔ میں چلتا ہوں اب، سرور چاچا نے کہا۔ تبھی وہ اندر آئی۔ چائے پی کر جائے سرور چاچا؟ تپائی پر ٹرے رکھ کر اس نے ان کا مخصوص کپ ان کی طرف بڑھایا۔ پانی دو پہلے، انہوں نے کہا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے گلاس اٹھا کر انہیں دیا، پھر اسی ہاتھ سے ایک کپ دادی کو دیا اور آخری کپ اسد کی طرف بڑھایا۔ سرور چاچا نے گلاس رکھ کر کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ تھینک یو۔ کپ لیتے ہوئے اسد نے دیکھا اس کی پلکیں نم تھی اور وہ اس کی سمت نہیں دیکھ رہی تھی۔ شرٹ دے دینا بیٹا، بٹن ٹانگ دوں گی میں، دادی نے کہا۔ جی۔ اسد نے سر ہلایا۔ اب یہ استعمال کے قابل کہاں؟ ہادیہ نے اس کی شرٹ کو دیکھ کر سوچا، 2 جینس اور 3 شرٹس ہی تو تھی اس کے پاس۔ چائے پی کر سرور چاچا چلے گئے۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد دادی کو جیسے چپ لگ گئی۔ اس نے بھی نہیں چھیڑا۔ اس کے اندر الگ طوفان برپا تھا۔ مغرب کے بعد دادی پر تخت پر مراقبے میں چلی گئی۔ پھر کچھ دیر بعد اسے آواز دے کر اشفاق چچا کو فون لگانے کو کہا۔ اسے اس کال کے اختتام کا پتہ تھا۔ دادی نے ابتدا ہی سخت سرد لہجے اور تیز آواز میں کی تھی اور حیرت انگیز طور پر آج وہ 2 ٹوک بات کر رہی تھی۔ جب انہوں نے کہا، دیا کو بہو بنانا ہے یا نہیں؟ ابھی جواب دو، اور اگر نہ بنانا ہے تو ہفتے کے اندر آ جاؤ۔ اشفاق چاچا بھی ماں کے تیور بھانپ گئے تھے۔ انہوں نے جھجکتے معذرت کر لی کہ اتنے دنوں بیٹے کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ نہیں مانتا۔ اسے دبئی میں رہنے والے اپنے ماموں کی بیٹی پسند ہے۔ دادی نے کچھ کہے بنا فون رکھ دیا اور ہادیہ نے سکون کا سانس لیا۔ دادی کی بیکار کی امید ختم ہونا ضروری تھا۔ کچھ دیر وہ روتی رہی، پھر خود ہی پھپھو کو فون لگایا۔ اشفاق نے انکار کر دیا ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا۔ بیٹی سے بھی نالا تھی، اس کے ماموں کی بیٹی جو وہاں رہتی ہے۔ ہاں وہی۔ اپنا ہی سکہ کھوٹا ہو تو کسی کو کیا دوش دینا۔ بیٹی نے بہو کو گھسیٹا تو انہوں نے کہا، تمہارے جاننے والوں میں دیکھو کوئی اچھا رشتہ، تمہارے سسرال میں بھی تو کئی شادی لائق لڑکے ہیں۔ فرفر انگلش نہیں بولتی تو کیا ہوا، باقی تمہیں فکر ہی نہیں، ورنہ اب تک ایک آدھ رشتہ تو بتایا ہوتا۔ ایسا ہی ہے۔ وہ اب غصے میں تھی۔ وہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے، غیروں کے بچے پڑھانے کی زیادہ فکر ہے، اپنی بھتیجے کی زندگی سنوارنے یا بگڑے تمہیں کیا؟ رہنے دو، سب جانتی ہوں میں۔ ان کی آواز بہت اونچی اونچی ہو گئی تھی، اس کمرے تک دادی کی آواز پہنچ رہی ہوگی۔ سے لگی فکر لاحق تھی۔ دادی نے فون بند کر کے جانے کس پر گئے تھے ان کے بچے، خود غرض اور بے حس، اچھی تعلیم اور بہتر جگہ شادی کے بعد وہ بالکل بدل گئے تھے۔ ان کے شوہر سخت مزاج تھے، خود زیادہ پڑھ لکھ نہ سکے تھے، مگر بچوں کو خوب پڑھانا چاہتے تھے۔ انہیں پڑھائی اور پڑھائی کے علاوہ کسی دوسری سرگرمی کی اجازت نہ تھی۔ بچوں کے کسی معاملے میں شمس النساء بیگم کی مداخلت بھی برداشت نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں سے آزادی ملتے ہی بچوں نے خود کو اس گھر سے بندی ہر زنجیر سے چھڑا لیا تھا۔ بڑے بیٹے اور بہو کی بے وقت جواں مرگی نے ان کے شوہر کو توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ چند سال ہی زندہ رہ سکے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے باقی 2 بچوں کی بھی خوب دیکھ بھال کر خود سے بہتر گھرانوں میں شادیاں کر دی تھی۔ اب شمس النساء کو لگتا تھا ان کی سختیاں اور بندشیں ہی تھی، شاید جو ان کے اور بچوں کے درمیان جذباتی وابستگی نہیں تھی، کہیں ماں کو بھی قصوروار گردانتے تھے۔ انہیں خیال کبھی نہیں آتا تھا کہ آج وہ دنیا اور زندگی میں بس جس مقام پر تھے اس کی سب سے بڑی وجہ باپ کی بے جا سختیاں ہی تھی۔ یہ سچ شکایتوں کے باوجود والدین کے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ پیدا کر سکتا، لیکن وہ والدین کے مظالم، قصور اور اس کے برے اثرات ہی یاد رکھے تھے۔ اپنی داست میں اس طرح وہ اپنے والدین سے مختلف زندگی گزار رہے تھے۔ دادی کو منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے دیکھ کر وہ گہری سانس لیتی کھانا بنانے باورچی خانے میں آ گئی۔ کھانا بنتے اس نے اسد کے کمرے میں پہنچایا۔ آج وہ ٹرے دروازے کے باہر رکھ کر دستک دے کر پلٹ آئی تھی۔ دادی سے پوچھے بنا ان کے آگے کھانا رکھ دیا اور خود عشاء کو کھڑی ہو گئی۔ نماز مکمل ہوئی تو دادی کا کھانا ہو گیا تھا۔ اس نے برتن دھوئے بنا یوں ہی چھوڑ دیے اور کمرے میں سونے چلی آئی۔ نیند کیا آنی تھی، اس سے نہ کچھ سوچا جا رہا تھا، نہ ہی اب رونا آ رہا تھا، بس ایک اداسی سی تھی۔ آخر وہ اداسی کو خود سے لپٹائے نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ اگلی صبح اس کی
तरह ही उदास थी। दादी के सबसे दिलीना और अजीज ख्वाब के टूटने की सोगवारी सारे घर पर छाई थी। दादी फ़ोन लिए जाने किस किस को और क्यों फ़ोन कर रही थी, उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपनी अलमारी खाली करके दोबारा तरतीब से रखने में मसरूफ़ रही। बावर्ची खाने में जाने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन ये अय्याशी उसकी किस्मत में नहीं थी। खाना बनाने के बाद सब समेटकर हॉल में आई तो दादी उसी की मुंतज़र थी। दिया, उन्होंने आवाज़ दी। वो जो अपने कमरे में जा रही थी रुक कर उन्हें देखने लगी। मैंने तेरी खाला को फ़ोन करके बुलाया। क्यों? वो जो साहिल का रिश्ता देकर गई थी, उसे जवाब देकर शादी की तारीख पक्की कर लूँगी। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। किसकी ज़िंदगी का भरोसा है? मेरी ज़िंदगी भी इतनी ही बेएतबार है जितनी आपकी। मौत के फैसले में उम्र के दखल से इनकार मुमकिन नहीं है। दादी, रात की सोई सुबह उठी ही नहीं मैं। तो क्या करेगी तू? मुझे उम्मीद नहीं अपनी औलाद से वो यहाँ भी वक्त पर पहुँच सकेगी। मेरा कफन दफन तो गांव वाले मिलाकर करा देंगे। उसके बाद वो भी आज किसी मुरव्वत और इशारे किनारे के मूड में ना थी। 10-15 दिन रोएगी। इतनी ही दिन गांव वाले जान पहचान वाले खाना खिला देंगे। उसके बाद अपने चाचा और फुप्पू से कोई उम्मीद ना रखना कि अपनी दुनिया छोड़ के तेरे पास ठहरेंगे, खबर लेने आएंगे या तुझे अपने साथ ले जाएंगे। अकेले रह सकती हूँ मैं। जैसे वो दोनों ही खुद अजियती के मुजाहरे में एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहती थी। बू सूंघते भेड़िए पहले दिन ही नोच खाएंगे। तो आप क्या चाहती है? सफदर और उसका बेटा लालची सही, फरजाना तेरी खाला है, अपना मारे भी तो छाँव में डालता है। वसीम से लाख दर्जे बेहतर है। साहिल, क्या करना है इस घर और ज़मीन का? छत और तहफ़्फ़ुज़ की ये कीमत बड़ी मामूली है। उनकी आवाज़ में थकान के साथ अपने लिए गुस्सा भी था। वाह दादी, आपको इन सब में कीमत अब भी मकान और ज़मीन लग रही है? उसके तंजिया हंसी पर दादी की आंख से टूट के गिरा इकलौता आंसू उसने देखा ही नहीं। वाकई किसी ख्याल के तहत वो पुरसोच सी गोया हुई। मेरा वजूद इस घर, ज़मीन और आपकी वजह से ही तो मौजूद है। मेरी अहमियत ही मकान, ज़मीन और आपसे है। उनके बिना मैं चुप हो गई। दादी थकी थकी सी पलंग पर लेट गई। किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता दिया। और कितना इंतज़ार और किसका इंतज़ार? पहले बहुत देर हो गई है। आंखों पर हाथ रखकर खामोश हो गई। हादिया दरवाजे से बाहर निकली और बरामदे में असद को देखकर थम गई। ये सामना दोनों के लिए गैर मुतवक्का था। जो बाहर अपने गोशे में जाकर फट पड़ने को तैयार थी, अब खुद को रोक रही थी। दोनों साकित थे, कोई पलक भी नहीं झपक रहा था। सुर्ख होती नाक और आंखों के साथ उसके अंदर अपने नुक्ते अरूज को पहुंच चुका लावा बाहर निकलने के लिए आतिफ फिशा का मुंह खोलने का मुंतजर था। तभी बाहर के दरवाजे पर बेवक्त दस्तक के साथ ही हवा भी की आवाज़ आई। मैं हूँ दिया, दरवाज़ा खोल। दफतन असद ने पास रखी कुर्सी को पूरी कुव्वत से हाथ मारा। वो जोरदार आवाज़ के साथ ज़मीन बोस हुई और उसके पुर्जे टूट कर दूर तक बिखर गए। क्या हुआ? अंदर से दादी की घबराई आवाज़ आई। आपकी दिया गिर गई है। असद की नज़र उसके चेहरे पर भी, जहाँ हैरत और गुस्सा उभरने लगा था। और वो रो रही है। दिया सांस लेना भूल गई। आगही का लम्हा था। आंखें, चेहरा, तेवर, गहराइयों में रकम, हसरत, दर्द की सतर, ज़ब्त के किनारों पर मचलती बागी सी लहर, सबकी गुर्बत का हुनर जानता था। असद पलटा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। हवा भी अंदर आई और दादी की तरह पलंग से उठकर बरामदा तक पहुंची तो हादिया फर्श पर बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। कैसे गिर गई? कहाँ चोट लगी? ज़्यादा दर्द हो रहा है? ये निगोड़ी कुर्सियाँ। दादी अपना भारी वजूद संभालती उसकी तीमारदारी की खातिर बर्फ़, जिंदा तिलिस्मात और दर्द वाला ट्यूब तलाश करने लगी। जो हवा भी उसे उठाकर अंदर ले गई, मगर उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। दादी ने पैर पर जहाँ हाथ रख के पूछा, यहाँ दर्द है? उसने सर हिला दिया। हवा भी और दादी वहाँ बर्फ़, तेल, मरहम और जाने क्या क्या लगा चुकी थी। उन्हें वहाँ सूजन भी नजर आने लगी थी। आराम नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास ले जाना इसे कल। खुदा न ख्वास्ता हड्डी वड्डी न टूट गई हो। हवा भी ने मशवरा दिया। दादी की हुंकार पर पुरसोच सी थी। एक तकिए पर सर रखे और दूसरा तकिया सर पर रखे कितनी देर चुपके चुपके आंसू बहाती रही। फिर जाने कब रोते रोते सो गई। आंख खुली तो रात हो चुकी थी। वो कितनी देर दुमसादे छत को तकती रही। एक इंतजार जो हमेशा उसका साया था वो खत्म हुआ भी तो कैसे? कोई जश्न था न कोई हलचल। उसका दिल सहमा सा था। वो जिस निसाब के साथ इम्तिहान की तैयारी करी थी उसमें उस शख्स और उस लम्हे का इंदराज नहीं था। उसने आंखें मूंद ली। सामने वही चेहरा था। आपकी दिया गिर गई और वो रो रही है। उसने लम्हे में उसकी तलब पर ज़रूरत पूरी कर दी थी। बंद पलकों के पीछे से निकलकर आंसू कनपट्टी पर फिसल गए। बावर्ची खाने से बर्तनों की आवाज़ आई तो वो चौंकी। चेहरे से नमी साफ करके उठी और बावर्ची खाने में आ गई। उठ गई। इधर क्यों आ गई? कैसा है पैर? आराम कर, खाना बना लिया मैंने। उसे देखते ही दादी ने कहा, मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। उसे एहसास हुआ दादी थक चुकी है। मैं उठकर बना लेती ना। आपने क्यों किया ये सब? उसने दुपट्टा फ्रिज के हैंडल में फंसाया। आराम करें आप, बाकी मैं देख लेती हूँ। दादी ने उसे बिना लंगड़ाए चलते देखा तो उनकी तसल्ली हुई। ट्यूब लगा लेना फिर से, अच्छी दवा है, उसी से आराम हुआ है। दवा पर उनका भरोसा अब अंधा हो चुका था। जी।
وہ آستین چڑھا کر سنک کے برتنوں سے نمٹنے کو تیار تھی۔ برتن دھو کر پہلے مہمانوں کو کھانا دے دینا۔ دروازے سے باہر جاتے انہوں نے اگلا کام بتا دیا۔ اس کا دل کیا دادی کو ہی ٹرے تھما دے، لیکن اس کی تیمارداری اور پکانے میں ہی ان کی استعداد سے بڑھ کر مشقت ہو گئی تھی۔ برتن دھونے کے بعد اس نے روٹیاں بنائی اور ٹرے میں کھانا نکالا۔ کتنی دیر تک یہیں ٹرے کو دیکھتی رہی، جو بھی تھا بہرحال یہ کام اسے ہی کرنا تھا۔ روز تو کرتی ہوں، آج بھی وہی کرنا ہے۔ خود کو بہلاتے سمجھاتے وہ دروازے تک پہنچ گئی۔ انگلیوں سے دروازہ بچا کر وہ سوچ رہی تھی کہ ایک اور دستک دے کر ٹرے دروازے کے باہر رکھ کر چلی جاتی ہوں کہ پٹ واہ ہو گئی۔ اس نے سر اٹھائے بنا ٹرے آگے کی یہیں کھڑا رہا، ٹرے لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ جزبز ہوئی۔ اس وقت اسے اپنے تاثرات اور مقابل کی صلاحیت کا بھی احساس تھا۔ چند جذبوں سے بوجھل پل چپکے سے ماضی میں ڈھل گئے تو اس نے آنکھیں اوپر اٹھائی اور ٹرے تنگ نہ کرو، اب لے بھی لو کے انداز میں مزید آگے کی، جیسے اس کی نظر اٹھانے کا ہی منتظر تھا۔ ٹرے تھام لی، آدھے سیکنڈ ضائع کے بغیر پلٹ گئی۔ اسد نے پیر سے دروازہ بند کیا، آگے جا کر ٹرے میز پر رکھی اور پلنگ سے پرانا فون اٹھایا جو دستک پر وہیں چھوڑ گیا تھا۔ صبح کا پیغام تھا، آ جاؤ علی، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ وہ کچھ دن کے لیے ہی آئی ہے، مل لو، اپنی شکل ہی دکھا دو اس کو، بہت ترسی ہے وہ، اس کا انتظار ختم کر دو پلیز۔ اس نے فون سوئچ آف کر کے ایک طرف ڈال دیا۔ ایک الجھن سے بھاگ کر یہاں آیا تھا، کیا خبر تھی یہاں الجھ جائے گا۔ فی الحال زیر استعمال نئے نمبر پر بھی الطاف کا پیغام تھا۔ کتنے جھوٹ بولوں سالے تیرے لیے، آج پھر گھر سے فون آیا تھا، جب تک میں خود گھر نہیں پہنچ جاتا کہتا رہے۔ یہی ایک بات وہ اسے مختلف طریقوں سے اتنے دنوں سے کہہ رہا تھا۔ فون میز پر رکھ کر وہ ٹرے کی طرف متوجہ ہو، اوپر پھیلا کپڑا ہٹایا۔ ٹرے میں روٹی، چاول، دال کے علاوہ بھنڈی بھی تھی۔ دہی والی بھنڈی اسے بہت پسند ہے، اس سے بنتی بھی بڑے مزے کی ہے۔ جب سے آنے کی اطلاع ملی تھی، سامیہ اکثر ذکر کرنے لگی تھی۔ اس دن سامیہ کی بات پر اس نے دسترخوان پر رکھی بھنڈی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اور نہ اس کے بعد پھر خود کو بھنڈی کھانے کے لیے تیار کر پایا تھا۔ گویا چھوڑ کر جانے والے کی سزا، وہ اس کی پسندیدہ چیز کو ٹھکرا کر دے رہا تھا۔ ٹرے میز کے کنارے کی طرف کھینچ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد کھانا ختم ہوا تو صرف تھوڑی سی دال بچی تھی۔ دادی اور اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ اپنے کام نپٹا کر فارغ ہوئی تو دادی سو رہی تھی۔ کل کی جسمانی اور ذہنی تھکان کا اثر تھا کہ وہ یوں ہی بے وقت سو گئی۔ اسے کل کی اپنی تلخی کا خیال ستا رہا تھا۔ رات بھر سوچ سوچ کر اس نے داسی اپنے اندر اتار کر ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے دل میں سر اٹھاتی کونپلوں کو کچلنے اور چہرے کا نگاہوں کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کچھ دن کا بے نام خاموش، چند لمحوں میں مقید کوئی تعلق دادی سے اہم کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کے فون میں زویا کی کئی مس کال دیکھ کر وہ فون لیے اپنے گوشے میں چلی آئی۔ یہ اسد کے اسکول کا وقت تھا سو وہ بے فکر تھی۔ ہیلو، سوری یار، فون کدھر پڑا تھا، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ شکر، اب تو خبر لے لی اس کی۔ کیا چل رہا ہے وہاں؟ ابا نے بتایا مجھے وسیم نے کیا کیا ہے۔ وہ تو کوئی خبر نہیں، خبر یہ ہے کہ چاچا نے فائنلی دادی کو انکار کر دیا۔ کیا؟ ٹھیک ہی ہاں، اور پھر پھپھو نے میری شادی کے سلسلے میں کسی مدد کے سوال پر انگوٹھا دکھا دیا، اور اب دادی خالہ کے ساحل سے میری شادی کی تاریخ پکی کرنے جا رہی ہے۔ وہ ساحل؟ ہاں وہی، جس کے ابا نے رشتہ دیتے ہوئے یہ شرط رکھی تھی کہ مکان اور زمین داماد کے نام کر دی جائے۔ لیکن دادی وہاں کیوں کر رہی ہے؟ اس سے اچھے رشتے مل جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے خالہ سگی اور اپنا مارے بھی تو چھاؤں میں ڈالتا ہے۔ میں ابا سے کہتی ہوں، دادی سے بات کریں گے۔ رہنے دو زویا، جہاں دادی کہہ رہی ہے ہو جانے دو۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ابھی رشتے دیکھے ڈھونڈے ہی نہیں، ابھی تلاش کریں گے تو دیکھنا۔ ہنس پڑی زویا پیاری۔ دادی نے کالج کے دوران بہت رشتے والیوں سے کہہ رکھا تھا، میری عام سی صورت، گہری رنگت، میری یتیمی، ماں باپ کھو دینے کی منحوسیت اور اردو میڈیم کی واجبی تعلیم، اور جانے کیا کیا وجوہات بتا کر میں ریجیکٹ ہوئی ہوں۔ اب تو سب بھول گئی میں۔ یہی وجہ ہے کہ دادی اشفاق چاچا پر تکیہ کی تھی، جیسے وہ آنکھیں دیکھی مکھی نکل لیں گے اپنے جو ہے۔ اس کی آواز کی تلخی اور نمی زویا کو تڑپا گئی۔ اور پھر دادی میری وجہ سے کتنی فکر مند ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ وسیم والے حادثے کے بعد وہ میری حفاظت کی خاطر مجھے تحفظ فراہم کرنا چاہ رہی ہے۔ مرضی جیسا محافظ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے ایک جائز محرم رشتہ اور ایک چھت پر اکتفا کرنا مجبوری ہے۔ خوف زدہ ہے، خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ ان کی جلد بازی اپنی عمر کی وجہ سے ہے، اور وہ غلط بھی نہیں ہے زویا، اللہ انہیں ایک طویل عمر دے۔ لیکن اپنی اس دعا اور خواہش کے ساتھ بھی میں ان کو مطمئن اور پرسکون دیکھنا چاہتی ہوں، جو میری شادی کے بعد ہی ممکن ہے۔ موجودہ آپشنز میں جو بہتر ہے دادی نے اسے منتخب کیا ہے۔ تم کیوں اتنی نا امیدی کی باتیں کر رہی ہو؟ یہ نا امیدی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ خواب اور مفروضوں کے سہارے نہیں، زندگی کے فیصلے اپنی سچویشن اور میسر آپشنز دیکھ کر ہی کیے جاتے ہیں۔
اس کا جملہ اسد کے دل پر ٹھیک نشانے پر لگا۔ یہی تو کوئی اسے کب سے سمجھانے کی کوشش کرا تھا۔ دیا، تم پڑھی لکھی باشعور سمجھدار لڑکی ہو۔ تمہاری خالہ کے یہاں ساحل ہی بمشکل چند جماعتیں پاس ہیں، باقی سارے گنوار ہیں۔ عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھنے والا عجیب ماحول ہے وہاں۔ تم انکار کا حق اور اختیار رکھتی ہو۔ دادی زبردستی نہیں کرے گی۔ میں انکار نہیں کروں گی زویا۔ میرے پاس عورت کو پیر کی جوتی سمجھنے والا اور ایک آوارہ بدمعاش، انہی دو مردوں کے آپشنز ہیں۔ اس میں خالہ کا گھر ہی غنیمت ہے، اور یہ غنیمت ہی فی الحال میرا نجات دہندہ ہے۔ دیا، زویا مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو دیا۔ میں سب جانتی ہوں تم جو کہنا چاہتی ہو۔ میں خود کو نوعمری کی جگہ رکھ کر دیکھوں۔ دادی کے علاوہ کون ہے میرا؟ ان کی بقیہ زندگی کا سکون اور میری بھلائی اسی میں ہے۔ چاچا اور پھپھو کو اپنی ماں کی فکر نہیں، وہ میرے لیے کیا اور کیوں کچھ کریں گے۔ اب یہاں اس گھر میں دادی کے ساتھ رہنا بھی خطرناک ہے۔ ایسے میں کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا راستے نکل سکتے ہیں۔ یہ سب الفاظ اور خوشگوار خیالات ہیں، حقیقت وہ ہے جو میں کہہ رہی ہوں۔ مزید ٹال مٹول اور حقائق سے نظر پوشی برے نتائج کے ساتھ عمر بھر کے پچھتاوے ہی دے گی۔ مجھے نہیں اچھا لگا یہ فیصلہ اچھا ہے یا برا، یہ پرکھنے کی رعایت اور وقت نہیں میرے پاس۔ کم برا، کم نقصان، وہ جو فی الوقت درپیش مسائل حل کر دے۔ فیصلہ کیا ہے میں نے۔ تمہاری عمر اتنی نہیں، نہ تم میں ایسی کوئی خامی یا عیب ہے جو ساری عمر کے لیے خود کو آزمائش میں ڈالنے والا فیصلہ کرو۔ یہی سب سے بڑا عیب ہے اور خامی ہے زویا کہ میں تنہا زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں چاہ کر بھی بنا شادی کے نہیں رہ سکتی، مناسب رشتے کا انتظار نہیں کر سکتی۔ عزت اور زندگی بچانے کے لیے ایک ہی راستہ نظر آ رہا ہوں تو اسی پر قدم رکھنا لازم ہے۔ میرے پاس ایک ہی رشتہ ہے جو مجھے دنیا میں سب سے عزیز ہے۔ اس عمر میں ان کا سکون اطمینان چھیننے کا گناہ نہیں کر سکتی میں، اور دادی کے کہے ان کے کہے اندیشے غلط بھی نہیں ہے۔ ابھی شادی کی تاریخ نہ لینا، میں ہی دادی سے بات کرتی ہوں۔ تم کیا کرو گی؟ مجھے کوشش تو کرنے دو۔ یہاں وہاں ہاتھ پیر مار کر تمہارے لائق لڑکا تلاش کرتی ہوں، کیا پتہ کسی کونے خدرے میں مل ہی جائے۔ آل دا بیسٹ۔ یاد رکھو دادی خالہ کو فون کر چکی ہے، وہ کسی بھی دن آ جائے گی۔ ہاں ہاں، رکھو فون تاکہ میں کام پر لگوں۔ ہادیہ نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا۔ اللہ حافظ۔ وہ فون ہاتھ میں لیے یوں ہی بیٹھی تھی، پیچھے کھڑکی کھلنے پر تھم گئی۔ اس بار وہ پلٹی نہیں، کل رات سے وہ اس کھڑکی اور اس کمرے کے مکی سے جڑے ایک نئے احساس کو کیسے کیسے جبر اور سختی سے کچلے جا رہی تھی۔ یہ ہادیہ اور اس کا رب ہی جانتا تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی، لڑکھڑاہٹ سے بچنے کے لیے ضروری تھا نہ کھڑی ہو، نہ مڑے، نہ دیکھے۔ اس کے پیچھے مڑنے کا منتظر تھا، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا وہ ہلے گی نہیں۔ پیچھے سے اس کے چہرے کا ایک ہی رخ نظر آ رہا تھا۔ اتنے محدود آپشنز نہیں ہیں۔ ایک بار پھر ہادیہ سانس لینا بھول گئی۔ مزید کی گنجائش بھی ہے۔ اوف! اس نے آنکھیں میچ لیں۔ اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی لیکن وہ پتھر ہو گئی تھی، پیر زمین چھوڑنے سے انکاری تھے۔ اسد اگلی بات کے لیے کمرے سے نکل کر باہر اس کے سامنے جانا چاہتا تھا، تبھی اس کا فون بجا۔ ہیلو! اس خاموشی میں رنگ کی آواز بڑی ناگوار گزر رہی تھی۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ جی سر، کمرے میں مل گئے ہیں پیپرز، مجھے غلط یاد رہ گیا تھا کہ اسکول کی الماری میں رکھے تھے۔ ہادیہ نے ساری ہمت مجتمع کر کے وہاں سے دوڑ لگائی اور سیدھے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے بستر پر ڈھہ گئی۔ جی سر، آ رہا ہوں۔ اس نے فون بند کر کے دیکھا، اتنا بھی کافی ہے۔ اس نے سوچا، میز سے بچوں کے جانچے ہوئے ٹیسٹ کے پرچوں کا پلندہ اٹھایا اور کمرہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ ہال میں دادی سوئی نظر آئی، ہادیہ کہیں نہیں تھی۔ اسکول کے گیٹ پر پہنچا تھا کہ پھر فون بجا۔ اسکرین پر ابو کالنگ جگمگا رہا تھا۔ اب تک ابو نے اسے فون کیا تھا نہ کوئی پیغام بھیجا تھا۔ اس سارے معاملے میں انہوں نے ہی اس کا موقف سمجھا تھا۔ کوئی زبردستی نہیں علی بیٹا، تمہیں جو مناسب لگتا ہے وہ کرو، کسی کے دباؤ میں آ کر مرضی کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے تمہارا ہر فیصلہ دل سے قبول ہے۔ ان کی بات کے بعد ہی اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ السلام علیکم ابو۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دادی نے دروازہ بجایا تو چونکی، یہ بے وقت سو کیوں رہی ہے؟ خود بے وقت کی نیند لینے کے بعد اب انہیں اس کے لیے تشویش ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بے وقت میں نہیں، آپ سوئی تھی، ظہر کا وقت ہو گیا تھا تو مجھے اٹھا دیتی۔ اس نے چونک کر گھڑی دیکھی، اسے بھی کہاں وقت کا احساس تھا۔ مہمان کو کھانا دے آؤ، میں نماز پڑھ لوں تب تک۔ اسے دادی کے اٹھتے ہی اپنی بحث کے لیے معافی مانگ کر ساحل کے لیے اپنی رضامندی ان تک پہنچانے کی جلدی تھی، مگر اب وہ ان سے کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ ان دو جملوں کے بعد اسے یہ بھی بھول گیا تھا کہ کبھی یہی بندہ اسے مشکوک لگا تھا۔ کل رات کی اذیت اور فیصلہ کہیں پس پش چلے گئے تھے۔ پہلی بار اس دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ تیسری اور پھر
चौथी दस्तक पर भी अंदर कोई आहट न हलचल हुई तो उसने हाथ के दबाव से दरवाज़ा अंदर धकेला। कमरा खाली था। उसने झांक कर मेज़ की सिम देखा, वहाँ उसका बैकपैक नहीं था। दरवाज़ा बंद करके पलट गई। आज वो दादी के साथ बरामदे और हॉल में ही मंडलाती रही। असर हुई, फिर मगरिब, और अब दूर से ईशा की अजान की आवाज़ आ रही थी। उसे डर लग रहा था, वसवसे और वहम सता रहे थे। इस बार वसीम ने कोई नया तरीका न अपनाया हो। बार बार उसका दिल चाह रहा था एक बार फिर कमरे में जाकर देखे, लेकिन वो दोपहर से सेहन और बरामदे में ही थी और उसके आने का यही एक रास्ता था। खाना नहीं बनाना आज दिया? उसे बरामदे की सीढ़ी पर बैठे देखकर दादी ने पूछा। दोपहर का ही बहुत बचा है दादी, और मुझे भूख भी नहीं है। मेहमान को एक ही खाना 2 बार खिलाएगी? अच्छा नहीं लगता, उसके लिए ही थोड़ा बना ले। मेहमान ने दोपहर का खाना नहीं खाया। वो अपनी जगह से उठ गई। हैं, क्यों? आपका मेहमान सुबह से अब तक वापस ही नहीं आया? अरे पहले क्यों नहीं बताया? फ़ोन दे ज़रा मेरा, सरवर मियाँ से पूछती हूँ। कितनी बार ये सोच चुकी थी कि सरवर चाचा को फ़ोन करके पूछे, मगर लिहाज और शर्म आड़े आ रही थी। उसने फ़ोन उनको थमाया। पिछले वाक़यात की रोशनी में दादी की तशवीश भी जायज़ थी। वालेकुम अस्सलाम। वो वहीं खड़ी रही। अच्छा अच्छा। उन्होंने फ़ोन रख दिया। क्या हुआ? उसकी घबराहट उरूज पर थी। सरवर मियाँ इधर ही आ रहे। वो फिर सेहन में चली आई। ज़रा देर बाद दस्तक हुई। उसने या अल्लाह खैर का वर्द करते हुए दरवाज़ा खोला। खिलाफ उम्मीद सामने सिर्फ सरवर चाचा खड़े थे। क्या हुआ? उसका चेहरा देखकर उन्होंने पूछा। कुछ नहीं, अस्सलाम वालेकुम। आए ना? उनके लिए पानी लेने बावर्ची खाने में आई। कैसे फ़ोन किया था? कोई काम है? काम क्या होगा? असद मियाँ सुबह से आए नहीं, उनका पूछने फ़ोन किया था। वो चले गए, मिलकर नहीं गए? पानी से भरा गिलास हादिया के हाथ से छूट गया। क्या गिराया? दादी ने आवाज़ लगाकर पूछा। वो कहाँ कुछ कहने के काबिल थी। उसने गिलास और पानी यूं ही छोड़ा और दूसरा गिलास भर के बाहर आई। सिलेबस मुकम्मल हो गया था, टेस्ट भी कई ले लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इतने कम वक्त में बहुत अच्छी तैयारी हो गई बच्चों की। पहले ही रिजल्ट असद सर की वजह से शानदार आएगा इंशाल्लाह। उन्होंने हादिया के हाथ से गिलास लिया। मिलकर तो जाना चाहिए था। दादी को अफसोस हुआ। आप शायद सो रही थी, दोपहर में किसी वक्त गए हैं। वो ना खड़ी हुई ना मुड़ी थी, ना देखा था, फिर भी लुढ़खड़ा गई। सुन होते जहन के साथ वापस बावर्ची खाने में आई। फर्श पर फैले पानी पर कपड़ा फेरते हुए उसके अंदर नमी बढ़ती जा रही थी। सरवर चाचा को चाय देकर वो कमरे में चली आई। पलंग पर आते हुए वो आईने के सामने ठहर गई। मेरी आम सी सूरत, गहरी रंगत, मेरी यतीमी, माँ बाप खो देने की मनहूसियत और उर्दू मीडियम की वाजबी तालीम और जाने क्या क्या। उसके अपने ही अल्फाज उसके आसपास गूंजने लगे। तुम भूल कैसे गई थी? आईने में अक्स के चेहरे पर एक तुल्क मुस्कुराहट नमूदार हुई। मजीद कुछ सोचना नहीं चाहती थी। बहुत सारे जवाब, बहाने, सवाल जवाब, ऐसे वैसे बहलावे हमक हमक कर उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींचने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसने बेहिसी की चादर ओढ़कर सबसे नज़र फेर ली। ज़रा सी देर में ही उसने हर जज्बे से बेनियाजी बरतने के लिए खुद को बर्फ कर लिया। आंसुओं को ऐसी आंखें दिखाई थी कि वो पलकों को छूने की हिम्मत न कर सके और अंदर ही कहीं गुम होने लगे। दादी उसे देखने आई तो सोती बन गई। सुबह वैसी ही थी जैसी एक माँ और 10 दिन पहले हुआ करती थी। उसे किसी तीसरे का नाश्ता नहीं बनाना था। रोबोट की तरह सारे काम निपटाने के बाद उसने पाइप लगाकर सेहन धोना शुरू कर दिया। वो हमेशा इस काम में इतना थक जाती थी कि फिर बकौल दादी मुर्दों से शर्त लगाकर सोती थी। मेहमान वाला कमरा भी साफ कर लेती, वहाँ का सामान भी इधर ले आ। वो गीले कपड़े निचोड़ कर हॉल में आई तो दादी ने कहा, अब अभी नहाने जा रही हूँ, कल कर लूँगी। कल उसने हॉल की सेटिंग तब्दील करने का काम निकाल लिया, झाड़ पटक कर कोना कोना चपकाया, फिर चीज़ों की जगह बदल दी। इसमें सारा दिन गुजर गया। उसके कान दरवाजे पर दस्तक के मुंतज़र थे कि किस दिन खाला आती और आखिरी कील ठोंकी जाती है। उसके अगले दिन उसने बावर्ची खाना फैलाया। क्यों थका रही है खुद को? दादी को ये रोज़ की खटपट नागवार गुजरी थी। आप मेरी शादी करके मुझे यहाँ से दूर भेज रही, तो जाने से पहले सफाई भी तो ज़रूरी है। आपसे कहाँ कुछ होगा फिर? उसने संजीदगी से कहा। तेरे बाद किसे रहना है यहाँ? छोड़ दे, सब जैसा है। दादी ने धीरे से कहा, मैंने सरवर मियाँ के ज़रिए वसीम को कहलवा दिया है। तेरी शादी के बाद ये घर उसे दे दूँगी। उस लम्हे से दादी बड़ी शिकस्त खुर्दा महसूस हुई। शोहर के बाद इस कस्बे में तन्हा एक उम्र खुददारी और रौब व दबदबे के साथ गुजारने के बाद अब वो बेबस थी। अपनों ने ही अंधे एतमाद की सज़ा दी थी उन्हें। और आप कहाँ रहेंगी? मैं शबाना के पास चली जाऊंगी, कहकर दरवाजे से पलट गई। जिस बेटी ने से उन्हें हज़ारों शिकायतें थी, अब वो उसके बुलाए बिना ज़बरदस्ती उसके पास जाकर रहने तैयार थी। हादिया को रोना आ गया। कैसी मोहताजी थी उन दोनों की। मेरी प्यारी दादी, मैं ये भी नहीं कह सकती मेरे साथ रहना। अगली सुबह उसके जागने से पहले दादी बाजार जाकर गोश्त और दीगर लवाजमात ले आई थी। 4-5 अफराद का खाना तैयार करने के साथ उसे नया जोड़ा पहनकर तैयार होने का हुक्म दिया तो सर हिलाकर काम में जुट गई। उसने हथियार डाल दिए
رہے تھے۔ کھانا تیار کر کے باورچی خانے سے نکلی تو ہوا بھی آ گئی۔ ان دونوں کو سر جوڑے باتیں کرتا چھوڑ کر نہانے چلی گئی۔ کمرے سے باہر آئی تب بھی وہ دونوں ہال میں سامنے کاپی اور پین لیے مصروف تھی۔ روبینہ کا بیٹا جانتا ہوگا، اس سے پوچھنا پڑے گا اس کا پتہ۔ دادی اپنی کسی سہیلی کا ذکر کر رہی تھی۔ وہ مہمانوں کی فہرست ترتیب دے رہی تھی۔ چائے بنا دیا اسے دیکھتے حوابی نے کہا۔ اس نے گیلے بالوں کو کیچڑ میں جکڑا اور ان دونوں کو چائے دے کر اپنا کپ لے کر کتھارسس باکس میں آ گئی۔ بند کھڑکی اور سامنے دیوار کو دیکھے بنا وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ آج کمرہ خالی ہونے کا یقین ہوتے ہوئے بھی اس کا کچھ کہنے کا دل نہیں چاہا۔ وہ 2 دن سے زویا کا فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ ہاتھ میں تھامے کپ کو دیکھتی رہی۔ ابھی پہلا گھونٹ ہی لیا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دیا! دادی نے اسے پکارا مگر وہیں بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد شاید حوابی نے دروازہ کھولا۔ صحن سے باتوں کی ہلکی آوازیں آنے لگی۔ ذرا دیر بعد وہ سب ہال میں چلے گئے تو پھر خاموشی چھا گئی۔ چائے کا کپ نیچے رکھتے ہوئے دوپٹے کا ایک سرا ڈھلک کر گود میں آ گرا تھا۔ اس نئے آسمانی دوپٹے سے خون اور ہلدی کے داغ مٹ نہیں پائے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ کی انگلیوں میں پکڑ کر وہ حصہ سامنے پھیلایا اور خود کو برف کر لینے کا بھرم مٹی کا ڈھیر ثابت ہوا۔ آنسو دوپٹے پر گرنے لگے۔ اس نے آنسو روکنے کے لیے سر اونچا کیا اور سامنے دیوار پر نظر پڑتے آنسو میں روانی آ گئی۔ اپنے کتھارسس باکس کی جس دیوار کو وہ سنایا کرتی تھی اس پر چاک سے فون نمبر نہیں، وہ چند اعداد فون نمبر نہیں تھے۔ اس کی کتھارسس کے لیے کسی کا شانہ تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر کھڑکی کو دیکھا۔ کاش ہمیشہ کی طرح یہ آج بھی اچانک کھل جائے۔ اس کے اندر شدت سے خواہش جاگی۔ تب ہی کسی نے اندر سے کھڑکی کے دونوں پٹ باہر دھکیلے۔ اسے نہیں یاد کبھی کسی نے اسے بٹھا کر بتایا تھا یا نہیں، لیکن ہوش سنبھالتے ہی وہ جانتا تھا جنہیں وہ امی ابو کہتا ہے دراصل اس کی خالہ خالو ہے، بڑی باجی، پھر اس سے چھوٹا احسان اور سب سے چھوٹی روشن کے ساتھ اسے کبھی اپنے ان سے الگ ہونے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اس کی حیثیت گھر کے بڑے بیٹے کی تھی۔ باجی، احسان، روشن اور اس کی محبت مثالی تھی۔ اس کے والد اس کی ولادت کے چند ماہ بعد ہی سڑک حادثے میں فوت ہو گئے تھے اور 1.5 سال بعد والدہ دوسری شادی کر کے ناروے چلی گئی تھی۔ ابو اس کے والد کے جگری دوست تھے اور وہ دوست کی امانت پر بڑی دیانتداری سے باپ بن کر محبت نچھاور کر رہے تھے۔ ابو اسکول میں پڑھاتے تھے، امی گھریلو خاتون تھی۔ ان کا متوسط گھرانہ اپنے مسائل اور محدود آمدن کے ساتھ خوشحال تھا۔ اس نے گریجویشن کے بعد اپنی تعلیم کا شوق پورا کرتے ہوئے خود کو کوچنگ سینٹر سے لے کر کئی چھوٹی موٹی پارٹ ٹائم نوکریوں میں الجھا رکھا تھا۔ MSc کے بعد اب وہ PhD کی تیاری کر رہا تھا۔ باجی کی شادی ہو چکی تھی۔ احسان کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا تھا۔ روشن ابھی اسکول میں تھی۔ ایک دن اچانک سامیہ فون لیے اس کے پاس آئی۔ علی، سعدیہ تم سے بات کرنا چاہتی۔ کون؟ سامنے کھلی موٹی سی کتاب میں ہائی لائٹر سے لائن کھینچ رہا تھا۔ سعدیہ، سامیہ نے دبی آواز میں کہا تو وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ تمہاری امی بیٹا؟ اسے 3 لفظ بڑے عجیب لگے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سامیہ نے آنکھ کے اشارے سے اصرار کرتے ہوئے فون اس کے سامنے کیا۔ اب کہ اس نے حتمی انداز میں انکار میں سر ہلایا، سامیہ اسے گھورتے ہوئے دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ جھجک رہا ہے سعدی؟ پہلی بار ہے نا اس لیے۔ نہیں تم فکر نہ کرو، میں اس سے بات کرتی ہوں، پھر تمہاری بات کرواتی ہوں۔ اب یہ کیا؟ اس نے ہائی لائٹر میز پر رکھا۔ رات میں سامیہ اس کے پاس آئی تو اس کا شدید ردعمل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ امی پلیز اسے ایشو نہ بنائیں، اب تک جیسے چل رہا ہے سب ویسا ہی رہنے دے۔ کیسی بات کرے والی؟ ماں ہے وہ تمہاری اور میری ماں آپ ہے۔ وہ تو ہوں بیٹا، لیکن یہ حقیقت تو نہیں بدل سکتی نا، اس نے تمہیں جنم دیا ہے۔ اس سے پہلے کبھی بات نہیں کی اور اب اتنے عرصے بعد بات کرنے کا سن کر عجیب لگ رہا ہے مجھے۔ اس نے ایمانداری سے کہا۔ خود کو تیار کرو، ایک بار بات کرو گے تو آگے سب آسان ہوگا۔ آگے کیا؟ وہ اگلے ماہ آ رہی ہے یہاں۔ علی اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں مطلب اس گھر میں؟ ہاں۔ سامیہ کو اس کا ہر ردعمل حیران ہی کرا تھا۔ امی، اس کے لہجے میں احتجاج تھا۔ علی، تمہارا ری ایکشن میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ اتنے سال جیسے گزر گئے، انہیں کہیں باقی زندگی بھی ویسے ہی گزار دے۔ ایسا نہ کہو بیٹا، سامیہ کی آواز میں دکھ تھا۔ اتنے سال ترسی ہے وہ، اس کی پیاری ممتا۔ اس کی ہنسی نے سامیہ کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سوری امی، لیکن آپ کی ایموشنل باتیں مجھے ہنسا رہی ہے۔ چھوٹے بچے کو چھوڑ کر اپنی دنیا بسانے والی خاتون کے لیے ایسے ایموشنل الفاظ مسفٹ لگ رہے۔ ایسے نہ کہو، مجبور تھی بیٹا۔ ہاں مجبور؟ اس نے لمبا کھینچتے ہوئے وہ لفظ دہرایا۔ اتنے برسوں کی مجبوری اب ختم ہو گئی۔ ہاں، اس پر پابندیاں لگانے والی اس کی سخت گیر ساس اب اس دنیا میں نہیں ہے۔
علی نے کچھ نہیں کہا، میز کی دراز میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ اگر اس پر سب نے دباؤ نہ ڈالا ہوتا اور وہ مجبور نہ ہوتی تو کبھی تمہیں چھوڑ کر نہ جاتی۔ سامعہ کو اس کے چپ نے حوصلہ دیا۔ ایسی کیا مجبوری تھی امی؟ اسی شرط کے ساتھ شادی کرتی کہ بیٹا بھی ساتھ ہوگا۔ اگر یہ ممکن نہ تھا تو کم از کم اسی شہر یا اسی ملک میں کرتی۔ یہ بھی مشکل تھا تو کم سے کم رابطہ تو رکھ ہی سکتی تھی۔ اس وقت کے حالات تم نہیں جانتے، اس لیے ایسا کہہ رہے ہو۔ تمہیں پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ امی، میرا دل نہیں مانتا، پلیز مجھے اب اتنے عرصے بعد تعلقات بحال کرنے کو نہ کہیں، یہ بات یہی ختم کر دے۔ علی، سامعہ کے دل میں اس لمحے کوئی خوف جگہ بنا رہا تھا۔ تم میری بات سنو، شاید تمہاری سوئی محبت جاگ جائے۔ امی کینسر کے لاسٹ اسٹیج میں تھی، ان کی خواہش تھی کہ ان کی زندگی میں شادی اپنے گھر کی ہو جائے۔ وقت کم تھا، ایسے میں تمہارے ابو نے اپنے بچپن کے دوست فیضان سے بات کی، ان کی فیملی کو بھی شادی پسند آ گئی، فوراً شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ہی امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ دونوں بھائی پہلے ہی الگ ہو چکے تھے۔ ابھی امی کے انتقال کو 6 ماہ بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ فیضان والا حادثہ ہو گیا اور شادی تمہیں لے کر ابا کے پاس آ گئی۔ تمہاری دادی، دادا، تایا، چاچا کسی نے شادی یا تمہیں روکنے یا اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ابا کو بیٹوں سے کوئی امید نہیں تھی، ان کی خود غرضی اور امی کی جدائی نے پہلے انہیں توڑ دیا تھا۔ رہی صحیح کسر شادی کی بیوگی نے پوری کر دی۔ وہ ہر وقت یہی بات کرتے رہتے، ان کو کچھ ہو گیا، وہ بھی اچانک کسی دن دنیا سے چلے گئے تو شادی کا کیا ہوگا؟ جان پہچان اور ملنے ملانے والے بھی جلد سے جلد شادی کی دوسری شادی کا مشورہ دیتے تھے۔ ابا بہت چڑچڑے ہو گئے تھے، ہر وقت کی فکر نے انہیں عجیب یاسیت اور جلد بازی میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان حالات میں شادی خود کو قصوروار اور بوجھ سمجھنے لگی تھی۔ کئی رشتے آئے مگر کہیں بات نہ بنی، کوئی تمہیں ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس دوران ذاکر کا رشتہ آیا، جو کچھ دن کے لیے بلکہ شادی کرنے کے لیے ناروے سے یہاں آئے تھے۔ طلاق یافتہ ذاکر کی ماں اس شادی پر تیار تھی مگر شرط وہی کہ صرف شادی ان کے ساتھ جائے گی۔ یہ رشتہ ہر لحاظ سے اچھا تھا۔ تب تمہارے ابو نے کہا کہ ان کے دوست کا بیٹا ان کے پاس رہے گا۔ شادی تمہیں چھوڑنے کو تیار نہیں تھی، ہم نے اسے ہر طرح سے اطمینان دلائے، وعدے کیے، قسمیں کھائی، تب کہیں جا کر اس نے شادی کے لیے حامی بھری۔ مزید ویٹ کر سکتی تھی، کوئی نہ کوئی مجھے ساتھ رکھنے پر تیار ہو ہی جاتا۔ دوسرے، وہ یہاں سے جانے کے بعد بھی مجھ سے رابطہ رکھ سکتی تھی۔ اتنی لمبی خاموشی کی وجہ ان کی مرضی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کی مرضی نہیں علی، یہ اس کی ساس کا حکم تھا۔ تم ہمارے معاشرے میں عورت کی مجبوریاں نہیں سمجھ سکتے۔ اپنی مرضی کے خلاف سمجھوتے والے دل پر پتھر رکھ کر کیے گئے فیصلے سے پہلے کس خارزار سے گزرتی ہے، یہ اس عورت کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے اپنے اور پھر یہ دنیا اسے اس کنارے تک دھکیل دیتی ہے کہ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اسے جو ملے وہ تھامنا ہی پڑتا ہے۔ عورت کے آس پاس کوئی مضبوط سہارا نہ ہو تو تنکے کو تھام لینا مجبوری ہوتی ہے اور پھر وہ تنکا چھوٹ نہ جائے۔ یہ ساری زندگی کی جدوجہد، میں سب مان بھی لوں تو مجھ سے رابطہ نہ رکھنے والی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ میں اپنی زندگی میں مگن اور خوش تھی۔ میں اپنی دنیا میں خوش، اسے یوں ہی چلنے دے۔ میری اپنی فیملی ہے، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں۔ آپ سب میرے لیے کافی سے بہت زیادہ ہیں۔ علی، سامع نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میرے بچے، یہ سب اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس کی ساس کی یہ پابندی بڑی کڑی تھی جو وہ 2 بچوں کے بعد بھی وہ اسے توڑ نہ سکی۔ اب ساس کی وفات کے بعد اس نے ہمت کی ہے۔ اس کی ممتا بہت آزمائشوں سے گزری ہے، مزید نہ تڑپا اسے۔ امی، اس نے سامعہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر سامعہ کا ہاتھ تھاما۔ سچ یہ ہے کہ سمجھداری کے ابتدائی دنوں کے علاوہ میں نے کبھی ان کے متعلق نہیں سوچا۔ ابو اور آپ نے میرے لیے ایسا کوئی خلا نہیں چھوڑا تھا جہاں کوئی محرومی جگہ بنا پاتی۔ وہ ذرا ٹھہرا۔ میری بات آپ کو شاید اچھی نہ لگے لیکن اب ان کی آمد، ممتا، محبت اور آزمائش کا ذکر مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ میں نہیں مان سکتا کہ وہ اتنی مجبور تھی کہ فون پر بھی رابطہ نہ کر سکی۔ اگر یہ محبت کے دعوے درست ہے تو کئی موقع تھے جب انہیں مجھے فون کرنا چاہیے تھا۔ اتنے سال وہ اپنی زندگی میں مگن تھی، انہیں میری فکر تھی نہ میں یاد تھا۔ اب وہ اتنی عرصے بعد کچھ دن کے لیے آ رہی ہے تو ظاہر ہے مجھ سے سامنا بھی ہوگا ہی۔ اس کے لیے اتنی تمہید اور ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ میں علی، سامع نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ بہت غلط سوچ رہے ہو تم۔ وہ ناراض ہو گئی۔ آپ کے لیے غلط صحیح، لیکن میرا موقف یہی ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے سب جانتے بوجھتے مجھے چھوڑا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعم البدل عطا کیا کہ میں صرف اور صرف شکر گزار اور احسان مند ہوں۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، ان سے بھی نہیں، لیکن وہ اس سچائی کو کسی جذباتی کہانی میں ڈھال کر اب ٹریجڈی کو کوئین بن کر میری ہمدردی اور محبت کچھ حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ بڑی سطحی اپروچ ہے۔ جو کیا تھا اب اسی سچ کو فیس کرے، اسے ٹویسٹ نہ کرے۔ میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں
وہ جب سے اب تک اس قدر مجبور تھی کہ فون تک نہیں کیا کبھی۔ آپ جان لیں اور انہیں بھی سمجھا دیں، مجھے ان سے نہیں ملنا، میری زندگی میں ان کی گنجائش نہیں، وہ جتنے دن یہاں رہے گی میں کہیں اور رہ لوں گا۔ مزید بحث سے بچنے کے لیے اٹھ کر کمرے سے اور پھر گھر سے باہر چلا گیا۔ پیچھے سامیہ آوازیں دیتی رہ گئی۔ حقیقتاً اس نے سعدیہ کے متعلق اچھا یا برا کبھی کچھ نہیں سوچا تھا، مگر اب ان کی آمد اور پھر سامیہ کی باتوں نے اسے اپنی جنم دینے والی ماں سے متنفر کر دیا تھا۔ مجبوری کی داستان اسے جھوٹ اور بہانہ ہی لگی۔ سامیہ نے شوہر کی مدد لینا چاہی، مگر اس معاملے میں عادل نے بیٹے کی مرضی پر سب چھوڑ دیا۔ وہ اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ سامیہ بہن کی تڑپ اور درد جانتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے وہ سعدیہ کی باتیں کرتی رہتی۔ ان کی اس مستقل مزاجی پر اس نے سعدیہ کے آنے سے 2 دن پہلے گھر چھوڑ دیا۔ کوچنگ سینٹر میں 1.5 ماہ کے لیے اپنے قائم مقام کی تلاش کے دوران اسے الطاف کے ذریعے جو بندہ ملا، اسے اتنے ہی وقت کے لیے کسی چھوٹے شہر کے اسکول میں سائنس اور ریاضی پڑھانے جانا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ اپنی جگہ بدل لی۔ اس کا اتا پتہ صرف عادل کے علم میں تھا۔ سامیہ، باجی، حسان اور روشن کو اس نے گھر سے نکلنے کے بعد فون پر پیغام بھیجا تھا کہ سعدیہ کے جانے تک وہ گھر سے دور ہے، ان کے جانے کے بعد آ جائے گا۔ سامیہ کی کالز اور پیغامات کا تواتر دیکھ کر اس نے پرانا نمبر سوئچ آف کر کے وقتی استعمال کے لیے دوسرا نمبر لے لیا۔ سعدیہ سے بھاگ کر وہ جہاں پہنچا، وہ جگہ اسے سامیہ کی باتوں کی سچائی باور کرانے کے لیے موزوں ترین ثابت ہوئی تھی۔ 2 تنہا محتاج عورتوں کی مجبوریوں نے اسے اپنی ماں کی مجبوری اور حالات سمجھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر ایک اور جذبے سے مجبور ہو کے اس نے پل بھر میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ امی ابو کی مرضی، مشورے اور اجازت کے بغیر کر لیا۔ تبھی ابو کی کال آئی اور ایک اور فیصلہ پل بھر میں ہو گیا۔ وہ بچوں کے جانچے پرچے دے کر اسکول سے گھر آیا تو دادی سو رہی تھی اور ہادیہ کہیں نہیں تھی۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا، دیر ہوتی تو بس چھوٹ جاتی۔ گھنٹی کے جواب میں دروازہ روشن نے کھولا۔ بھائی! اسے دیکھتے اس نے چیخ ماری۔ اسد نے اپنا بیگ اس کی طرف اچھالا۔ سلام کرتے ہیں؟ یوں چیختے نہیں ہیں۔ اس کی آواز کے جواب میں سب ایک ساتھ ہال میں داخل ہوئے۔ سامیہ کے ساتھ کھڑا وہ نیا چہرہ اسے اجنبی نہیں لگا۔ اس نے دروازے میں کھڑے کھڑے ہی سلام کیا۔ سامیہ نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے اور پھر تشکرانہ نظروں سے شوہر کو دیکھا۔ وعلیکم السلام، لرزتی آواز سے کہتے ہوئے سعدیہ آگے بڑھی۔ ان کے چہرے پر بے یقینی، خوشی، جدائی کے زخم، درد اور تڑپ کے سائے سب ایک ساتھ لہرا رہے تھے۔ وہ بھی جھجکتے ہوئے 2 قدم آگے آیا، پھر رک گیا۔ سعدیہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کا چہرہ تھامنا چاہتی تھی، اس کا ماتھا، اس کے ہاتھ سب چومنا چاہتی تھی، اسے سینے سے لگا کر اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنا چاہتی تھی۔ ویسی پیاسی تھی جس کے سامنے اچانک سمندر آ گیا تھا۔ بڑے ضبط سے مسکرا کر انہوں نے پوچھا، کیسے ہو بیٹا؟ ان کی زندگی میں اس لمحے کے تصور اور خواب کی گنتی ممکن نہ تھے جو آج اس وقت حقیقت میں ڈھلا تھا۔ ٹھیک۔ اس کی ہچکچاہٹ اور ششوپنج واضح تھا۔ آپ کیسی ہے؟ اس نے پوچھا اور سعدیہ ضبط کھو بیٹھے۔ آنسوؤں کے درمیان کوئی لفظ ان کے زبان سے ادا نہیں ہو سکا تو انہوں نے جلدی سے یوں سر ہلایا مانو اس کی تسلی کے لیے جواب لازم ہو۔ دیر ہوئی تو پریشان ہو جائے گا۔ اچانک انہوں نے دونوں بازو اوپر کرتے ملتجی اور سوال کرتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے گلے لگانے کے لیے وہ مجھ سے اجازت مانگ رہی ہے۔ جانے کہاں سے اس کے حلق میں نمکین پانی اترنے لگا۔ اس میں ذرا سی جنبش ہوئی اور وہ سعدیہ لبکی۔ اگلے پل وہ اسے لپٹا کر زار و قطار رو رہی تھی۔ ماں بیٹے کے ملن پر کمرے میں موجود ہر آنکھ نم تھی۔ تنہائی آئی تھی ناروے میں اپنے شوہر کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مقررہ فلائٹ سے واپسی کینسل کر کے وہ آج رات ہی واپس جا رہی تھی۔ کسی کا فون نہیں اٹھا رہا تھا، نہ کسی کے پیغام دیکھ رہا تھا۔ تھک ہار کے سامیہ نے شوہر سے ایک آخری کوشش کرنے کی التجا کی تھی۔ عادل نے اب بھی اسے آنے کو نہیں کہا تھا، بس اطلاع دی تھی کہ وہ جا رہی ہے اور وہ اس کال کے 40 منٹ بعد ہی گھر جانے کے لیے بس میں سوار ہو چکا تھا۔ وہ پہنچا تب سب ایئرپورٹ کے لیے نکلنے کو تیار تھے۔ کچھ دیر کی اس ملاقات نے سعدیہ کے سفر کو رائگانی سے بچا لیا تھا۔ جب اس نے اپنا فون نمبر سعدیہ کو دیا تو سامیہ کے دل میں سکون اور فخر ایک ساتھ اترا تھا۔ ایک ہجر ختم ہوا تھا، ایک نئی داستان کا آغاز ہوا تھا۔ 2 کردار محبت کی انوکھی کہانی لکھنے والے تھے۔ کھڑکی کے چوڑے فریم پر کونیاں ٹکا کر اسد آگے جھکا۔ وہ ایک بار پھر سانس لینا بھول گئی۔ آج سر درد نہیں ہے، سب کہہ دو۔ مسکرا رہا تھا مگر ہادیہ یوں ہی دوپٹہ ہاتھوں میں تھامے گردن موڑے اسے تک رہی تھی۔ پل بھر پہلے مانگی دعا کی قبولیت پر بے یقین سی تھی۔ صرف وہاں نہیں، اس کی شہادت کی انگلی کا رخ دوپٹے کے داغ کی طرف تھا۔ کچھ نقش یہاں بھی رہ گئے تھے۔ اس نے اپنی کلائی کی طرف اشارہ کیا۔ ہادیہ نے ہوش میں آ کر دوپٹے کا سرا شانے پر ڈالا، گردن سیدھی کی اور فوراً ہتھیلیاں رخساروں پر پھیر کر آنکھیں خشک کی۔ یہ نمبر بھی شاید آج ہی دیکھا، یعنی ان 3 دنوں میں۔ اس نے ذرا سا وقفہ لیا۔ مجھے خوب گالیاں دی گئی ہوگی۔ میں گالیاں نہیں دیتی۔ اس نے نیچے رکھا کپ اٹھا کھڑی ہو گئی۔ کمینہ، تو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔
کونیا ہٹا کر سیدھا ہوا۔ مجھے دادی بلا رہی، وہ اب بھاگنا چاہتی تھی۔ بڑے نازک لمحے میں چوری پکڑی گئی تھی۔ میں ان کے کہنے پر ہی بلانے آیا ہوں۔ وہ وہیں سے ساری بات کر رہا تھا۔ آج واقعی مہمان بن کر آیا ہوں، اچانک خاص مہمانوں کو بھی ساتھ لایا ہوں۔ ہادیہ حیران سی پوری کھڑکی کی سمت گھوم گئی۔ اس کی دانست میں تو آج خالہ آنے والی تھی۔ پرنسپل صاحب نے دادی کے سامنے تھرڈ آپشن تو اسی دن پیش کر دیا تھا، مگر لگتا ہے یہاں بے خبری میں کسی نے اپنی نیکیاں کم کر لی ہے۔ آج وہ بس کام کی بات کرنے والا بے نیاز سا عارضی کرایہ دار نہیں تھا۔ تبسم اور شرارت کے ساتھ اس چہرے پر ہمیشہ کھینچے رہنے والی تناؤ کی دھندلی سی پرچھائی اب غائب تھی۔ اسد کے بدلتے تاثرات نے اسے اپنی محویت کا احساس کرایا۔ وہ جانے لگی تھی کہ اسد نے کہا، یہ بھی لے جاؤ۔ اس نے دائیں طرف جھک کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ جب وہ سیدھا ہوا تو ہاتھ میں پلیٹ تھی، سر درد کی دوائی اور روئی والی پلیٹ۔ ڈسپرین اور روئی والی پلیٹ۔ ہادیہ نے آگے آ کر پلیٹ تھامی، لیکن اسد نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا۔ ویسے پائل کی چھن، تیز نمک مرچ اور یہ ڈسپرین اور روئی بالکل متضاد رویے ہیں۔ میں نے صرف کہا تھا، کیا تو کچھ نہیں۔ اس نے پلیٹ ہلکے سے کھینچی اور جو کیا وہاں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رکھی۔ اس کا خفیف تبسم بڑا دلکش تھا۔ یہ تو اس پر بھی صادق آتا تھا، مگر ہادیہ کہہ نہیں سکی، یہ آپ ہی لے آئیں۔ اس نے پلیٹ سے ہاتھ ہٹا لیا اور سب نے پوچھا، یہ کیا ہے اور کیوں؟ تو ان سے کیا کہوں؟ تو پھر مجھے دے دے۔ اس نے پھر پلیٹ تھامی۔ اسد نے پلیٹ اپنی طرف کھینچی، وہ بھی آگے آئی۔ میرے یہاں ایسی کھڑکی ہے، نہ کتھارسس باکس جیسی جگہ۔ وہ یوں رکا کہ ہادیہ اسے دیکھنے لگی۔ گزارا ہو سکے گا؟ وہ جو سننے کا خواہش مند تھا۔ ہادیہ کا جواب بھی وہی تھا، مگر اس وقت حیا، جھجک اور اس کی نظریں اسے زبان تک لانے میں مانع تھی۔ دیا! دادی کی پکار پر اس نے پلیٹ چھین کر ہمیشہ کی طرح دوڑ لگائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں دادی۔ فون رکھنے سے پہلے دادی نے ایک بار پھر پہلا سوال دہرایا۔ زندگی میں پہلی بار وہ دونوں ایک دوسرے سے اس قدر دور تھی۔ شادی کے بعد اور مکان فروخت ہو جانے کے باوجود وہ سب کے اصرار پر بھی ہادیہ کے ساتھ رہنے پر راضی نہیں ہوئی۔ بالآخر ہادیہ کے سسرالی گھر کے قریب کرائے کے مکان میں رہنے پر مان گئی۔ ہادیہ کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوتے ہی انہوں نے بیٹے کو اس کی آخری ذمہ داری یاد دلائی کہ مجھے حج اور عمرے کے لیے تمہارا ساتھ لازم ہے۔ ہادیہ کے لیے انکار کے بعد اب انہیں ماں کو بھی منانا تھا۔ سو جلد ہی ان کے ویزا، ٹکٹ سب کا انتظام ہو گیا اور وہ عمرے کے لیے چلی گئی۔ آپ میری اور یہاں کی بالکل فکر نہ کریں، وہاں عبادت میں دل لگائیں اور ہم سب کے لیے بھی خوب دعائیں کریں۔ جی، اللہ حافظ۔ وہ فون رکھ کر پلٹی تو اس کی ادھوری چھوڑی سلاد کی پلیٹ سامنے سجا چکی تھی۔ یہ لے جاؤ اور علی کو بھی بلا لو۔ انہوں نے اسے پلیٹ تھمائی۔ دادی اس سے پہلے سامعہ سے بات کر چکی تھی۔ جی۔ اس نے ہال میں آ کر پلیٹ دسترخوان پر رکھ کر آواز لگائی، روشن، حسان آ جائیں۔ ابو آپ بھی۔ کمرے کی سمت منہ کر کے اونچی آواز کے بعد اس نے صوفے پر اخبار میں گم عادل سے کہا۔ وہ اخبار رکھ کر دسترخوان پر آ گئے۔ علی کہاں رہ گیا؟ کمرے میں ہے، میں دیکھتی ہوں۔ دیا باورچی خانے سے ہال میں آتی سامعہ نے اسے روکا۔ وہ فون پر بزی ہوگا، تم مت بلانا اسے، بلکہ تم بھی ٹھہر جاؤ، اسی کے ساتھ کھانا ہم شروع کرتے۔ سر ہلا کر کمرے کی سمت بڑھی۔ اس کے لیے دیا کو کیوں بھوکا رکھا جائے بھائی؟ پیچھے سے ابو کی آواز سن کر اس نے مسکراتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامعہ نے ٹھیک کہا تھا، وہ فون پر بات کر رہا تھا۔ ہاتھ پر اس نے رخ موڑا۔ جی انشاءاللہ جلد، اس کا انداز بتا رہا تھا۔ دوسری طرف سعدیہ ہے، اس کی آہستہ آواز، دھیما لہجہ، چہرے کا تاثر سب تکریم اور محبت کے مظہر تھے۔ اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کیا۔ ارے کیوں رکھ دیا؟ کرتے نا بات۔ ہو گئی تھی بات، تمہاری وجہ سے نہیں رکھا، اس نے چھیڑنے والے انداز میں کہا تو ہادیہ نے گھورا۔ چلے سب کھانے پر انتظار کریں۔ پلٹ کر دروازے کی سمت جانے لگی تھی کہ اسد نے اس کے سامنے آ کر راستہ روکا۔ جھوٹ، اس نے پورے یقین سے کہا۔ ہادیہ نے آبرو چڑھائے۔ امی کو علم ہے اس وقت کال کہاں سے ہوتی ہے؟ ہادیہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اس لیے انہوں نے تمہیں میرا ساتھ دینے کے لیے رکنے کو کہا ہوگا۔ اب وہ اس گھر میں اس قسم کی باتوں کی عادی ہوتی جائے تھی۔ سبھی ایک دوسرے کے مزاج اور برتاؤ کے درست انداز اور پیشن گوئیوں کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اسد آگے بڑھنے لگا تو اسے الٹے قدم پیچھے چلنا پڑا۔ بات ہو گئی ہے تو چلے۔ اب گھر میں ایک بندے کی پیش قدمیوں کا اندازہ اسے بھی ہونے لگا تھا۔ اسد نے اسے مزید پیچھے جانے سے روکا۔ مجھے کھانے کی طلب نہیں اس وقت۔ لیکن یہ وقت کھانے کا ہے، اس نے تیزی سے بات کاٹی۔ مسز علی، اسد، دنیا کے کام کے مقررہ اوقات ہو سکتے ہیں، لیکن محبت کے لیے چند منٹوں کا مقررہ نہیں، سارا وقت ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے تو سارا وقت بھی کم ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ زندگی بھی کم ہے۔ پہلے طے کر لیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اسے ہنسی آ گئی۔ آپ سمجھ تو گئی ہیں مادام، اسد نے مسکراتے کہا۔ اسے منہ چڑھاتی تیزی سے باہر چلی گئی۔ یہاں ہماری پیاری سی ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ بہت اچھی ناول ہے، بہت زبردست ناول ہے،
امید کرتی ہوں یہ ناول بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے، خدا حافظ۔